اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کی میزبان نبیلہ علی اپنے پروگرام مشعل راہ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں ناظرین کہ کچھ ہی دنوں میں ماہ رمضان کا آغاز ہونے والا ہے، اور جس کے لیے کہ ہم نے پچھلے سال اسی ماہ میں دعائیں کی تھی کہ پروردگار ہمیں اگلے سال کا ماہ رمضان بھی نصیب فرمانا، اور اب اس ماہ کی آمد ہے، کچھ دنوں کا فاصلہ رہ گیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے ان کچھ دنوں کو ایسے گزاریں تاکہ ماہ رمضان کا صحیح معنوں میں استقبال کر سکیں۔ جب ماہ رمضان میں داخل ہوں تو ہم اس ماہ کی ہر ساعت کی لذت کو محسوس کر کے صحیح معنوں میں جو ہے عبادت الہی کر سکیں۔ جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے لوگوں، بے شک یہ تمہاری طرف وہ مہینہ آیا ہے جو برکتوں، رحمتوں اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ خدا کے نزدیک تمام مہینوں سے بہتر ہے، اس کے دن دوسرے دنوں سے بہتر ہیں، اس کی راتیں دوسرے دنوں سے بہتر ہیں، اس کی گھڑیاں دوسرے تمام گھڑیوں سے افضل ہیں، اور یہ مہینہ ماہ رمضان کا وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف دعوت کے لیے بلائے گئے ہیں۔ اس میں ہمارا سانس لینا تسبیح کا ثواب رکھتا ہے، ہمارا سونا بھی عبادت ہے، ہمارے نیک عمل جو ہیں وہ قبول ہوتے ہیں، ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بس خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے ماہ شعبان کا مقدس مہینہ ماہ رمضان کے استقبال کے لیے اعمال بجا لا کے گزارا۔ وہی لوگ ہیں، خوش قسمت لوگ ہیں کہ جو اس ماہ رمضان کے شب و روز کی لذتوں کو محسوس کر سکیں گے کہ وہ مہینہ ہے جس میں خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی حجاب باقی نہیں رہتا، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور بس اس مہینے میں محراب مسجد کوفہ سے بلند ہونے والی آواز رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا آج کے بھٹکے ہوئے انسان کو دعوت فکر دیتی ہے کہ آؤ مجھ علی ابن ابی طالب کے نقش قدم پر چلو گے تو دنیا سے کامیاب و کامران لوٹو گے۔ آج ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ اس ماہ رمضان کے آنے سے پہلے اپنی اصلاح کر لیں تاکہ ہم اس دعوت امام علی علیہ السلام کے اس دعوت فکر پر غور فکر کر کے اس کی معرفت کو حاصل کر لیں تاکہ جب ہم بھی اس دنیا سے جائیں تو کامیاب و کامران جائیں۔ ناظرین، اب سب کے لیے گڈ نیوز۔ آج ہمارے ساتھ ہماری مشعل راہ کی اسپیکر عالمہ سیدہ فرحت حسین صاحبہ ہمارے ساتھ واپس جوائن کیا ہے۔ انہوں نے آج ہمیں آئیے ان کو ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ؟ الحمدللہ، دعائیں۔ ہم نے خصوصاً میں نے اور تمام ہمارے ناظرین نے آپ کی طرف سے میں کہہ رہی ہوں، لیکن ہم سب نے آپ کو بہت مس کیا۔ آپ لوگوں کی محبت ذرہ نوازی۔ آج کے اس پروگرام کا آغاز جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اگلے سیٹرڈے یا سنڈے سے انشاءاللہ تعالیٰ ماہ رمضان کا آغاز ہو جائے گا، تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے آج یہ پروگرام ترتیب دیا کہ تاکہ ہم لوگ جو بھی چند دن رہ گئے، اگر ابھی تک ہم لوگ جاگے نہیں ہیں تو تھوڑا سا جاگ جائیں اور اس مہینے کے استقبال کریں، صحیح معنوں میں استقبال کر سکیں۔ سب سے پہلا سوال، جیسے کہ ہمیں بہت زیادہ سننے میں ملتا ہے کہ اس مہینے میں ہم لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مہمان یعنی کہ اسپیشل گیسٹ ہیں، تو اس حوالے سے میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا بتائیں کہ کس لحاظ سے ہم اسپیشل گیسٹ کہلائے جاتے ہیں۔ بالکل، اس سے پہلے کہ آپ کے سوال کی طرف آؤں، میں اپنے ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں۔
اور دوسرے جو آپ نے ماشاءاللہ سے پروگرام کی ابتدا کی ہے اور جس طریقے سے آپ نے موٹیویٹ کیا ہے ماہ رمضان کے لیے ایک امنگ دلوں میں جاگی ہے کہ حقیقت ہے کہ جس طریقے سے آپ نے ماہ رمضان کی برکتوں شب و روز کی اہمیت اور اس کی امپورٹنس کے حوالے سے گفتگو کی ہے کہ اب اور زیادہ بے چینی بڑھ گئی ہے کہ وہ دن قریب آئیں اور خداوند عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم اس ماہ مبارک کی فضیلتوں کو پا سکیں اور یہ اس کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہم کو یہ موقع فراہم کیا ہے کہ ہم اس کی مہمان بننے کا شرف حاصل کریں اور جیسا کہ ابھی آپ نے سوال کیا کہ تمام برکتوں اور فضیلتوں سے بڑھ کے جو چیز ہمارے لیے ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی بارگاہ میں خداوند عالم ہمیں اپنے مہمان کی صورت میں مدعو کر رہا ہے اور یہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ اگر ہم مہمانی اور میزبانی کی اہمیت کو سمجھ سکیں تو ہی ہم اس فضیلت کو محسوس کر سکیں گے اور اس کی برکتوں سے زیادہ اپنے آپ کو مستفید کریں گے، اس سے فیضیاب ہوں گے، کیونکہ یہ اتنی بگ اپورچونٹی ہے کہ اس سے زیادہ بڑی سعادت خدا کی مخلوق کے لیے اور کچھ نہیں ہو سکتی کہ ان کا خالق، ان کا رب جو ہے وہ اپنی طرف مدعو کرے اور ہمیں مہمانی کا شرف بخشے۔ تو ظاہر ہے کہ اب مہمان جو ہے وہ کیا اس کے درجے ہیں، کیا اس کی فضیلت ہے، کیا اس کی برکتیں ہیں، جیسے کہ ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے اور بالخصوص تمام انبیاءوں کا یہ سیرت رہی ہے، بالخصوص حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے خدا نے جو آپ کو خلیل اللہ کا لقب دیا ہے اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ آپ بہت مہمان نواز تھے۔ تو مہمان نوازی جو ہے یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ کبھی کبھی وہ 2-2 میل کا فاصلہ طے کر کے مہمان کو ڈھونڈتے تھے، تلاش مہمان میں وہ اپنی جو ہے سفر کرتے تھے۔ یہ ان کی ایک بہت بڑی صفت تھی جس کو خداوند عالم نے بیان فرمایا اور ان کے اس صفت کی وجہ سے خدا نے ان کو خلیل اللہ کا لقب عطا کیا۔ تو مہمان میزبانی اور مہمان بننا یہ دونوں ایک بہت بڑی سعادتیں ہیں اور جس کو جو میزبان ہے اس کی اپنی الگ فضیلتیں ہیں کہ میزبانی کا شرف وہ حاصل کرتا ہے اور خداوند عالم کی نگاہ میں مکرم ہوتا ہے۔ جو عام انسان بھی اگر اس میں مہمان نوازی ہے اور وہ اپنے گھر میں مہمانوں کو مدعو کر کے اور ان کے کمفرٹ کا اور ان کے ہر چیز کا خیال رکھتا ہے، ان کی خاطر تواضع میں اپنی جو بھی اس کی حیثیت اور وہ ہے اس کے حساب سے وہ میزبانی کے فرائض انجام دیتا ہے، تو ایک عام انسان کی جو یہ صفت ہے اس کو خدا پسند کرتا ہے، چاہے جائے کہ خدا خود میزبانی کا سبحان اللہ۔ اور ظاہر ہے جب وہ دوسروں کو اپنے بندوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ دیکھو مہمانی جو ہے یا میزبان بننا کتنی بڑی سعادت ہے، کیونکہ مہمان کہتے ہیں جب گھر میں آتا ہے آپ کا مہمان نہیں ہوتا، وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے اور برکتیں لے کر آتا ہے۔ بے شک جس گھر میں بھی کوئی مہمان جاتا ہے وہ برکتیں اس گھر میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس گھر میں رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس گھر سے خداوند عالم پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، یعنی بڑی ہی فضیلتیں ہیں مہمان میزبانی کی۔ اور چاہے جائے کہ خداوند کریم اگر میزبانی کر رہا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ پھر وہ رب العزت جب کسی کو اپنے گھر مہمان کی صورت میں مدعو کرتا ہے تو ایک عام انسان بھی جو ہوتا ہے وہ میزبانی کے فرائض انجام دینے میں اپنی حد الامکان کوشش کرتا ہے کہ مہمان کو کمفرٹ دے سکے، تو پھر وہ رب العزت جب وہ ہم کو مدعو کرتا ہے اس ماہ مبارک میں تو اس کی جو ہے وہ مطلب کہ یہ پوری خداوند کریم کی یہ بڑی کوشش تو نہیں ہم کہہ سکتے، مگر ہاں یہ ہے کہ وہ خداوند کریم ظاہر رحمان اور رحیم ہے۔ اور کون میزبانی کا شرف حاصل کر رہا ہے؟ جو اپنے نافرمان بندوں کو بھی اپنے در سے مایوس نہیں کرتا۔ وہ میزبان اگر ایسے بندوں کو مدعو کرے کہ جو اس کے موتی و فرما بردار ہوں،
بالخصوص روزے دار ہوں جو خدا کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے تمام نعمتوں کے ہوتے ہوئے، چونکہ حکم الہی ہے کہ ایک مخصوص مدت کے لیے ایک مخصوص وقت میں خداوند کریم یہ چاہتا ہے کہ تم جو ہے وہ روزہ رکھو، تو ظاہر ہے پھر وہ جب اپنے نافرمانوں پر اتنا رحیم ہے، اتنا رحمان ہے، تو اپنے مطیع اور فرما بردار کہ جن کو وہ اپنے مدعو کر رہا ہے، اس کی میزبانی کیا شرف ہوگا اس کا، ہے نا، کیا برکتیں اور کیا فضیلتیں ہوں گی۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ایک تو خدا کی مہمان بن رہے ہیں، وہ رب العزت جو رحمان اور رحیم ہے، اور دوسرے ایسی صورت اور ایسی حالت میں اس کے مہمان بن رہے ہیں کہ جو بہترین عمل روزہ وہ عبادت الہی ہے کہ جس میں ریا نہیں ہے، بے شک، انلیس کہ وہ خود اظہار کرے اپنے احساس کا اظہار کرے، ورنہ دیکھیں جتنی بھی عبادتیں ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ریاکاری آ جاتی ہے، کیونکہ باقی جو عبادات ہیں اس میں عمل ظاہر ہوتا ہے، آپ کا نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ جو بھی آپ کرتے ہیں تو اس میں آپ کا عمل پوشیدہ نہیں ہے، چھپا ہوا نہیں ہے۔ روزہ ایک واحد عبادت ایسی ہے کہ جس میں ریاکاری کے چانسز بہت کم ہیں۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ عمل ظاہراً نظر نہیں آتا، جب تک ہم اپنی زبان سے اپنے منہ سے یہ نہ کہیں کہ ہم روزے سے ہیں، ہم روزہ کسی شکل و صورت میں عملی صورت میں بظاہر نظر نہیں آتا، یا کہ ہم خود اظہار کریں کہ آج میں نے اتنے روزے رکھے ہیں یا میں روزے سے ہوں، تو تو اس وجہ سے کہ ہے کہ بھئی یہ اس عبادت میں سب سے زیادہ خلوص ہوتا ہے۔ تو روزے دار ایک تو آپ خدا کے مہمان، پھر بحیثیت روزے دار کے، تو آپ سوچئے جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ وہ نافرمانوں کے ساتھ اتنا رحمان اور رحیم ہے کہ نافرمانوں کے اتنا لک آفٹر کرتا ہے، اتنا وہ پرووائڈر ہے، رب العزت ہے، تو پھر جو روزے دار ہوں، با عمل ہوں، خداوند کریم ان کا کیسا میزبان ہوگا، کس طریقے سے ان کی خاطر تواضع کرے گا، اپنی رحمت کے در کو وا کر دے گا۔ تو اس کے لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس طرح سے اس کے مہمان بنیں کہ وہ ہمیں دیکھ کے راضی ہو جائے یا خوش ہو کہ یہ میرے مہمان بننے آ رہے ہیں۔ بے شک، اب دیکھیں نا، مہمان بھی عام انسان میں بھی مہمان ہوتے ہیں، بعض مہمان ہوتے ہیں جن کو ہم بہت ویلکم کرتے ہیں، ہمارے ٹیسٹ کے ہوتے ہیں، ہمارے مزاج کے ہوتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ان کے آنے سے ہمیں کوئی زیادہ زحمت نہیں ہوگی، اور بعض ہوتے ہیں انوانٹیڈ مہمان، یعنی کہ جن کو ہم اتنا زیادہ وہ نہیں کرتے، وہ آ جائیں تو ہمارے بھی رویے میں فرق ہو جاتا ہے۔ بہرحال ہم اپنے آپ سے اس رب العزت کو نعوذ باللہ وہ نہیں کرتے، مگر ایک ہوتا ہے نا کہ جو مہمان آپ کی پسند کا ہو، بالکل، تو اس کے لیے اہتمام ہی مختلف ہوتا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ انتظام ہی مختلف ہوتا ہے۔ تو رب العزت جب ماہ رمضان میں میزبان بنتا ہے اور ہم کو جو ہے مہمان ہونے کی سعادت نصیب کرتا ہے، تو ایک تو یہی بہت بڑی ہمارے لیے فضیلت ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑا مرتبہ ہے۔ میزبان کون ہے؟ وہ جس نے اس کائنات کو سجایا ہے، وہ کہ جس نے رزق کا دسترخوان بچھایا ہے، یعنی کہ اتنا زیادہ رزق ہے کہ رزق کو استعمال کرنے والے کم ہیں نبیلہ بہن، اور اس کی نعمتیں بے شمار ہیں کہ جن کو ہم گن نہیں سکتے۔ آپ یہ دیکھیں کہ میزبان کون ہے؟ وہ ہے کہ جس کا جو بھی شے ہے وہ لامحدود ہے، جس کی حدیں نہیں ہیں، وہ ہمارا میزبان ہے۔ تو وہ کس طریقے سے ہماری میزبانی کرے گا، ہے نا؟ بالکل، اس کی کوئی حد نہیں ہوگی۔ تو ہمیں درک کرنا چاہیے کہ یہ مہمان بننے کی جو سعادت خداوند عالم نے ماہ رمضان میں ہمیں نصیب کی ہے، تو ہم حقیقی معنوں میں ان سعادتوں کو درک کریں اور ان سعادتوں سے مستفید ہوں، اور اس کی دی ہوئی تمام نعمتوں سے جو ہے شکر کے ساتھ، انکسار اور عجز کے ساتھ ہم اس سعادت کو جو ہے اس سے استفادہ حاصل کریں اور اس کی برکتوں کو پالیں کہ جو بحیثیت مہمانی کے
ہمیں اس ماہ مبارک میں نصیب ہوں گی. اور اس کے دسترخوان پہ صرف جسمانی غذائیں نہیں ہیں بلکہ جسمانی غذاؤں سے زیادہ روحانی غذائیں ہیں کہ جس کا دسترخوان اس نے ہمارے لیے سجایا ہوا ہے کہ اگر تمہاری روح مریض ہے، کمزور ہے، تو آؤ، میں نے اپنا دسترخوان تمہارے لیے سجایا ہوا ہے جو تمہاری روح کو جو ہے تقویت پہنچائے گا، جو تمہاری روح کو بلند کرے گا، بے شک جو تمہاری روح کو وہ بھرپور غذائیت نصیب کرے گا کہ اگر تم نے خداوند کریم کی میزبانی سے فائدہ اٹھا لیا اور فیضیاب ہو گئے تو تمہاری روح کبھی بھی تشنا نہیں ہوگی، کبھی بھی بھوکی نہیں ہوگی، بشرطے کہ ہم اس کے بچھائے ہوئے دسترخوان سے زیادہ جو ہے وہ مستفید ہو اور فیضیاب ہو. بے شک بے شک آپ نے بالکل بہت خوبصورت انداز میں یہ بیان فرمایا کہ ہم کیسے پروردگار کے مہمان بننے جا رہے ہیں. تو کیا مہمان کے اندر بھی کچھ خصوصیات ہونی چاہیے، تو اس کو بھی جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مہمان بننے جا رہے ہیں تو ہمارے اندر بھی اپنے اندر وہ خصوصیات کو ڈیولپ کریں یا پیدا کریں جسے دیکھ کے ہمارا رب ہم سے اور خوش ہو جائے. کہ اور ظاہر ہے کہ ہم وہاں جا رہے ہیں تو کہتے ہیں نا کہ کسی کے یہاں مہمان جاؤ تو پھر آپ جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ ظاہر اگر آپ کی عادات ملتی ہوں مہمان کے ساتھ تو پھر آپ کو اور خوشی ہوتی ہے اور گھر میں جیسے رونق اور برکت سی خود ہی محسوس ہوتی ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ وہ تمام چیزیں جو پروردگار چاہتا ہے کہ ہمارے اندر ہوں، ابھی کچھ چند دن رہ گئے ہیں تو ہم کوشش کریں ان سب کو پیدا کرنے کی، اور جو ہمارے اندر برائیاں ہیں ان کو چھوڑنے کی کوشش کریں، کیونکہ ابھی بھی ایک ہفتہ کافی دن ہے. اگر ہم صحیح معنوں میں توبہ کی ہو تو ایک پل میں بھی کی توبہ جو ہوتی ہے صحیح اور خلوص کے ساتھ کی ہوئی توبہ جو ہے وہ پروردگار قبول کر لیتا ہے. تو اسی حوالے سے آپ کیا فرمائیں گی کہ ہمیں یہ جو چند دن رہ گئے ان کو ہمیں کیسے گزارنا ہے، کیسے تیاری کرنی ہے پروردگار کے حضور مہمان بننے کے لیے؟ بالکل اس کے لیے دیکھیے جیسے کہ ہم لوگ تیاری کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ ماہ رمضان کے لیے ہم تیاری نہیں کرتے، مگر ہم ان چیزوں کی طرف زیادہ فوکس کرتے ہیں، زیادہ متوجہ ہو جاتے ہیں کہ جو کہ دنیاوی یا جسمانی جن کا تعلق ہمارے جسم سے ہے یا ہماری طبیعت اور مزاج سے ہے، ہمارے دل سے جس کا تعلق ہے، مگر روحانی جو تیاری اور پریپریشن کرنی چاہیے، سچی بات ہے کہ اس کی طرف ہم تھوڑا کم متوجہ ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے باعمل لوگ دنیا میں بہت ہیں، متقی و پرہیزگار جو واقعی میں صحیح معنوں میں ویلکم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں ماہ رمضان کا. مگر ہم کوشش کریں گے ہمارے ان پروگراموں کے ذریعے سے ہم ذرا اپنی فکر کو اور اپنی سوچ کو بدلیں اور صحیح معنوں میں اس کی تیاری کریں کہ جیسا کہ نبیلہ بہن ہم ماہ رمضان کے آخری ایام میں کتنے ڈسہارٹیڈ ہوتے ہیں جب ماہ رمضان کے دن ختم ہو رہے ہوتے ہیں، اور جو آخری دعا ہے الوداعی دعا، کتنا اس میں ہم گریہ کرتے ہیں اور ہمیں کتنا زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے حق ادا نہیں کیا. تو اب جو پچھلی دفعہ جو ہماری فیلنگ تھی کہ ہم نے ماہ رمضان کی فضیلتوں کو بھرپور طریقے سے حاصل نہیں کیا اور جو عمل صالح ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ حق ادا نہیں کیا، تو جو مایوسی و محرومی تھی اب خداوند عالم پھر ہمیں وہ اپورچونیٹی دے رہا ہے کہ اب کم از کم اس سال ہم جو ہیں اس اپورچونیٹی کو اویل کریں اور ہمیں مایوسی اپنے آپ کو مایوسی اور محرومی سے اس صورت میں بچائیں کہ پہلے سے ماہ رمضان کا اس طریقے سے استقبال کریں اور دیکھیں کہ پچھلے سال ماہ رمضان میں کیا کیا کمی ہماری عبادتوں میں رہ گئی تھی کہ جس کو اس سال ہمیں پورا کرنا ہے. تو جس طریقے سے ہم اور اہتمام کرتے ہیں، ہماری گروسری کا جو ہے وہ طریقہ کار ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے، ماہ رمضان کی شاپنگ ذرا ڈیفرنٹ ہوتی ہے، افطار کے لیے ہم تیاری کرتے ہیں، یہ سب چیزیں بھی مستحبات میں ہیں اور ان کی بھی بڑی امپورٹنس ہے. بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ آپ کے گھر میں جیسے کہ بچے روزہ رکھتے ہیں تو ان کو کس طریقے سے جو ہے وہ ان کے اندر یہ موٹیویشن پیدا کریں کہ ان کو اور شوق ہو اور خوشی کے ساتھ وہ روزہ رکھیں کہ ان کے جو بھی پسند کی چیزیں ہیں اس کا خاص خیال رکھا جائے. یعنی جس حوالے سے بھی بچوں میں یا بڑوں میں روزہ بحیثیت روزہ دار کے جو زیادہ عبادتوں میں آپ کو ہیلپ کرے، آپ کے اندر شوق پیدا ہو، روزہ بوجھ نہ لگے بلکہ یہ خدا کی بلیسنگ اور رحمت لگے، اس کے حوالے سے آپ جو بھی کام کریں گے، جو بھی اس کی پریپریشن ہوگی، مگر فوکس ہمیں روحانی طرف ہونا چاہیے کہ ہماری روح کے لیے
اس ماہ رمضان میں ہم نے کیا پریپریشن کرنی ہے، کس طریقے سے ہم نے ایک ٹائم ٹیبل بنائے، اپنا ایک پروگرام بنائے کہ ہمیں یہ 4 ہفتے جیسے کہ ہیں ماہ رمضان کے، تو ان 4 ہفتوں کو ہم ڈیوائیڈ کریں۔ پہلے ہفتے میں ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے پہلے ہفتے میں وہ دیکھنا ہے، لسٹ بنانی ہے کہ ہمارے اندر کون سے عیوب ایسے ہیں، کون سی برائیاں ایسی ہیں جیسے جن سے ہماری دعائیں مستجاب نہیں ہوتی ہیں، جو بری ہیبٹس ہمارے اندر ہیں۔ فار ایگزامپل ہم نماز تو پڑھتے ہیں مگر نماز کو بالکل لاسٹ میں ہم نے رکھا ہوا ہے، پڑھتے ہیں لاسٹ میں، خدا قبول کرتا ہے، خدا قبول کرتا ہے، مگر اس سے پہلے ناظرین ہماری جو لائیو کالز ہیں وہ کھل گئی ہیں، آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آلریڈی کالر موجود ہیں، جی ان کو لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی بھائی اپنا نام بتانا چاہیں گے؟ آپ کو بھی اور ہم سب کو ماہ مبارک رمضان مبارک کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا کرے۔ جی نوید ظفر بات کر رہا ہوں، دومیل اٹک، پنجاب، پاکستان سے۔ جی جی فرمائیے بھائی۔ یہی میں یاد کر رہا تھا کہ یہ مبارک ماہ رمضان کی ساتھ پھر ہمیں ایک دفعہ نصیب ہوئی ہیں، آپ کو بھی اور ہمیں بھی، اللہ تعالیٰ مبارک کرے۔ خصوصاً آپ سے دعا ہے کہ ہمارے لیے دعا کریں، یہاں پاکستان میں حالات بہت ہی سخت ہو چکے ہیں، خصوصاً ملت تشیع جو پاکستان ہے اس وقت بہت ہی سختیوں میں گرے ہوئے ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا کیجیے، اور اتحاد بین المومنین جو ہے یہ بھی بہت ضروری ہے، اس لیے بھی جو ہے کوئی خصوصی وظیفہ تاکہ ان سب چیزوں پر ہم کنٹرول کریں۔ شکریہ 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 بھائی، بہت شکریہ آپ نے کال کیا، اور جزاکم اللہ خیر۔ جی اسی حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، جیسے کہ آپ لسٹ بتا رہی تھی کہ ہم کیسے ایک لسٹ بنائیں اور پھر اس کے پہ غور فکر کریں کہ ہمارے اندر ان میں سے کوئی چیزیں، کوئی برائیاں تو نہیں ہیں، اور اس کو ٹک کرتے رہیں، اور جو برائیاں ہیں جیسے کہ آپ نماز کے حوالے سے گفتگو کر رہی تھی کہ ہم نماز کو بالکل آخری وقت میں ادا کرتے ہیں، تو اسی گفتگو کو ہم مزید کنٹینیو کرتے ہیں۔ جی میں یہی کہی تھی، ایک ایگزامپل دی تھی کہ جیسے نماز کی جو ہے ہم پڑھتے تو ہیں جی مگر اس کو بالکل ہی لیسٹ پرائرٹی جیسے ہماری ہوتی ہے نا، جب ہم تمام کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو کرتے ہیں۔ بے شک خداوند عالم تب بھی قبول کرتا ہے اور وہ بڑا رحمان و رحیم ہے، مگر اب ہمیں چاہیے کہ اس ماہ رمضان میں کوشش یہ کریں کہ اول وقت نماز پڑھیں، اور بہتر یہ ہوگا کہ روزہ کھولنے سے پہلے اگر ہم نماز پڑھیں گے، مغرب کی نماز ایٹ لیسٹ ہمیں روزہ کھولنے سے پہلے پڑھنی چاہیے، کہ جہاں ہم اتنے آورز ویٹ کرتے ہیں ادھر چند منٹ کی جو ہے اس سے ہم روزہ ضائع نہیں ہو سکتا، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو ہم ایمٹی سٹمک میں جو ہم عبادت کرتے ہیں، جو نماز میں آپ نوٹس کیجیے گا نبیلہ بہن، میں نے تو اپنی ذات کے حوالے سے نوٹس کیا، اب جیسے فار ایگزامپل ابھی سمر میں ٹائمنگز نماز کے مغرب کا ذرا لیٹ ہوتا ہے، ہم لوگ کھانا پہلے کھاتے ہیں، تو وہ نماز جو ہوتی ہے حقیقت میں بتا رہی ہوں، میں اپنی بات بتا رہی ہوں کہ وہ اتنی خضوع و خشوع کے ساتھ نہیں ہوتی ہے، پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، مگر جو خالی پیٹ میں ہم جو عبادت کرتے ہیں نا اس کے اندر خضوع و خشوع زیادہ ہوتا ہے۔ بالکل یہ ہے فار ایگزامپل قرآن جو ہے ہمارا بیچارہ ہمیشہ مظلوم رہا ہے، اور یہاں آپ کو تھوڑا سا معذرت کے ساتھ ہمارے ساتھ کالر ہے مسز بطول لندن سے۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایک تو مجھے آپ کا پروگرام بہت پسند ہے اور آپ بہت اچھے طریقے سے کر رہی ہیں، آپ کو اس کی بہت بہت مبارک ہو۔ ماہ رمضان آنے کی بھی آمد ہے، اس کی بھی مبارک دینا چاہتی ہوں۔ اس سے میرے 2 سوال ہیں، ایک رمضان کے حوالے سے کہ کیا پریگننٹ اور خواتین رکھ سکتی ہیں روزے رمضان میں، اور دوسرا میرا سوال تھوڑا ایک شرعی ہے کہ کیا سید کی لڑکی سید کے گھر میں ہی جائے گی، یا سید کی لڑکی باہر کی شادی ہو سکتی ہے غیر سید شیعہ سے؟ کیونکہ آج کل یہ بڑی پرابلم چل رہی ہے کہ غیر سید جو ہے وہاں پہ ایک سید لڑکی شادی نہیں کر سکتی بیکاز آف سید، کیونکہ وہ بلانگ کرتی ہیں سید فیملی سے، اور لڑکے جو ہیں وہ باہر نکل رہے ہیں، تو اس طرح سے لڑکیاں بہت سی فیملیز میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو مجھے یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے، اگر آپ بتا سکیں یا یہ میرا کوسچن جو ہے وہ مولانا کو کر دیں تاکہ وہ اس بار اس مسئلے پہ ذرا بتا سکیں
लोगों को, क्योंकि फैमिली इस वजह से बहुत परेशान है. ओके, बस थैंक यू वेरी मच. बहुत शुक्रिया. वालेकुम सलाम मिसेस बतूल, आपका बहुत शुक्रिया कॉल करने का. जी हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम हम आपके सवाल का जवाब देंगे. जी वापस अपनी जी हमारे साथ कॉल है. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी अपना नाम बताना चाहेंगे? मैं मिसेस हुसैन बोल रही हूँ, मैं पाकिस्तान में होती हूँ, आजकल मैं इधर आई हुई हूँ और आपका प्रोग्राम हमेशा माशाल्लाह देखती हूँ, वहाँ भी यहाँ भी रेगुलर. बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, बड़ा इंफॉर्मेटिव होता है और मैं इससे बहुत मुस्तफीद होती हूँ. बहुत शुक्रिया. अच्छा, मैं एक्चुअली पूछना चाहूँगी कि रमज़ान में कौन से बेहतरीन अमाल हैं जो खुदावंद ताला को पसंद है कि वो हमसे राजी हो जाए. माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का मिसेस हुसैन. हमारे साथ रहिएगा. जज़ाकुमुल्लाह खैर. बड़ा ख़ूबसूरत सवाल आपने पूछा कि कौन से बेहतरीन अमाल हैं कि जिनसे परवरदिगार हमसे राज़ी हो जाए. जी वापस गुफ्तगू की तरफ चलते हुए, जैसे कि आप कह रही थी कि बेहतर है कि हम नमाज जो है ख़ास तौर पे मगरिब की नमाज जो है कम अज़ कम वो इफ्तारी से पहले करें, क्योंकि इमाम अली अलैहिस्सलाम के भी कॉल है ना कि सैर होके कभी खाना ना खाओ, क्योंकि वो आपको लेथार्जिक कर देता है, तो वो सही है कि जब हम रोज़ा खोल लेते हैं तो कुछ भी करने को दिल नहीं करता, सुस्ती जिस्म में आ जाती है. तो अगर हम वो एक ऐसा वक्त होता है, कहते हैं इफ्तार का वक्त जो होता है दुआ की कबूलियत का वक्त होता है और उस वक्त दुआएं कबूल होती हैं, और मगरिब का असल वक्त सही वक्त, और अगर हमने उस फजीलत को पा लिया तो वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए. तो हम कोशिश करें कि मगरिब की नमाज़, जैसे कि अभी आपने कहा कि उसको सही वक्त पर अदा करके और फिर, लेकिन इसमें कुछ लोगों का ये व्यू है कि अगर आप ने बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे जो इफ्तार टाइम है उस पर रोज़ा नहीं खोला तो आपका रोज़ा ज़ाया हो सकता है या हो जाता है. देखिए, जहाँ तक रोज़ा खोलने का ताल्लुक़ है, मुझे हैरत होती है कि लोग ये समझते हैं कि जब तक मुंह में कुछ खाना नहीं डालेंगे वो रोज़ा आपका जो है रोज़ा ही रहेगा. रोज़े का ताल्लुक़ टाइम से है, कि वक्त सहर से लेके और वक्त मगरिब तक. लैल का जो इस्तेमाल हुआ है लफ्ज़ कुरान की आयत में, तो जब वक्त हो जाता है तो रोज़ा आप खाएं या ना खाएं वो आपका रोज़ा ख़त्म हो गया है, खुद से खुल जाता है. खुद से खुल जाता है. यानी कि उसमें खाना वो नहीं है कि आप जब खाएंगे तो ही रोज़े का वो जो है, जब टाइम वो क्रॉस हो गया आप अब रोज़े से नहीं है जी. और अगर आपने थोड़ा नमाज के बाद खाया या उससे आपका रोज़ा ना मकरूह होता. हमारे अहले तशय्युह के उससे रोज़ा जो है वो खाने से नहीं खुलता हैगा. बिल्कुल. रोज़ा जब वक्त हो जाता है तो रोज़ा आप उस वक़्त फिर आप रोज़े की उसमें नहीं है. जब वक्त आ गया तो आपने खाया या नहीं खाया, रोज़ा आपका खुल गया है. मगर ये है कि ज़ाहिर है कि अब इफ्तार करना भी मुस्तहिब है. हर अमल जो इसमें आप करते हैं मुस्तहिब है. अब आप कुछ भी खा सकते हैं, मगर ये है कि अगर आपने नमक से, तो सुन्नत आइम्मा मासूमीन है, आपने खजूर से खोला सुन्नत रसूल है, आपने गर्म पानी से खोला ये भी आइम्मा और अंबिया मुरसलीन की सुन्नत है. तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो कि आपके फजीलतों में इजाफ़ा करती हैं कि आप इस तरह करें. वरना कोई ऐसी बात नहीं है कि यही मखसूस ग़िज़ा है, अगर आपने इससे नहीं खोला तो आपका रोज़ा नहीं खुला. ऐसा कोई सिलसिला अहले तशय्युह में नहीं है. जब वक्त आ गया, आपके मुंह में कोई ग़िज़ा नहीं भी गई है, आपका रोज़ा खुल गया. अब आप जो है वो रोज़े की हैसियत पे नहीं है. जी. और उसके बाद जैसे कि अभी आप नमाज की मिसाल दे रही थी जी, तो उसके बाद आप क्या समझेंगी कि और कौन से पॉइंट हैं जिस पे कि हमें गौर फ़िक्र करना है? गौर फ़िक्र देखिए, एक तो हमें ये फोकस करना चाहिए कि रोज़ा कहते किसे हैं, रोज़ा का क्या मतलब है, कि खुदा ने जिन जिन चीज़ों से हमको मना किया है. यानी कि रोज़ा खाली हमारे ज़बान का नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल खाने का नहीं है, हमारे शिकम का रोज़ा नहीं है. हम लोग समझते हैं सिर्फ हमारे शिकम का रोज़ा है. ग़िज़ा का ना जाना बस ये रोज़ेदार की अलामत है कि आप एक मुअय्यन वक्त से सहर से लेकर इफ्तार तक आपके मुंह में कोई ग़िज़ा नहीं जानी चाहिए. बस ये रोज़ादार की क्वालिटी और सिफत है. नहीं, जब हम रोज़ा रखते हैं तो रोज़ा सिर्फ जिस्म से नहीं है, सिर्फ शिकम से नहीं है, बल्कि आपके
पूरी ज़ात रोज़े से तमाम होनी आज़ा और चाहिए। जवारे जो हैं तमाम आज़ा और जवारे रोज़े से होने चाहिए। जब आप रोज़े से हैं, ये क्या है, रोज़ा आपको जो है वो इखलास सिखा रहा है, रोज़ा आपको मुत्तकी बना रहा है, तक़वे आपके अंदर तक़वे को पैदा कर रहा है। तक़वा क्या है? परहेज़गारी है। किस चीज़ से परहेज़गारी है? अपने आप को हर उस अमल से बचाओ, हर उस चीज़ से बचाओ जो खुदा की नाराहती का सबब बने। तक़वा और क्या है? और तो कुछ भी नहीं ना, परहेज़। हर उस चीज़ से अपने आप को बचाना है कि जिसका खुदा ने जिस चीज़ से हमें मना किया है। तो रोज़ा क्या है? रोज़ा आपको लअल्लकुम तत्तकून, रोज़ा रखो ताकि तुम में तक़वा पैदा हो। और तक़वे के लिए ज़रूरी है कि सिर्फ़ तक़वा जो है वो शिकम से तक़वा नहीं है, हमारी होल बॉडी। सिर्फ हराम से परहेज़ कर लेना तक़वा नहीं है। तक़वा नहीं है, हमारे तमाम आज़ा जवारे का मुत्तकी होना ज़रूरी है। आँख का रोज़ा है, ज़बान का रोज़ा है, कान का रोज़ा है, हाथ का रोज़ा है, पाँव का, यानी कि सर से लेकर पाँव तक हर जिस्म के हर हिस्सा जो है वो हालत रोज़ा में है जब हम रोज़ादार हैं। हमारे यहाँ ये है कि हम शिकम की हद तक अपने रोज़े को रखते हैं, बस खाना नहीं खाना है, बाकी ग़ीबत अलाउ है, बाकी हर बुरा काम जो है हम देख भी सकते हैं, हम सुन भी सकते हैं, हम बोल भी सकते हैं, हाथों से भी हम जो भी काम कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तमाम आज़ाए जवारे का रोज़े में होना लाजमी है। अभी जैसे अभी आप कह रहे हैं कि तमाम आज़ा और जवारे का जो है वो रोज़े से होना लाजमी है, तो ज़ाहिर है ये भी एक पॉइंट है। जैसे कि हम प्रेपरेशन ऑफ माह रमज़ान के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, अभी आपने कहा नमाज की हम पाबंदी करें और कोशिश करें कि अभी सही नमाज को सही वक्त पे अव्वल वक्त अदा करने की कोशिश करें। तो दूसरा पॉइंट ये भी हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने अंदर जो भी बुराइयां हैं उनको नोटिस करें और उनको दूर करने की, जो अगर हम ग़ीबत करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो हम कोशिश करें कि वो तमाम काम, कोई भी गलत काम अगर हम समझते हैं हम कर रहे हैं, तो हम अपना मुहासबा करें और उनको करेक्ट करने की कोशिश करें। बिल्कुल, तो ये हमारा दूसरा पॉइंट। और इसके अलावा आप क्या समझती हैं कि हमें प्रेपरेशन के लिए और किस तरह से प्रेपरेशन करनी है? क्योंकि हमारे पास 5-6 दिन हैं और आई थिंक 5-6 दिन प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी होते हैं अगर खलूस के साथ किया जाए तो। यानी कि हमें देखना है कि हमारी ज़िंदगी में लेकिन कहाँ कहाँ इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ कहाँ हमारा अमल कमज़ोर है, और हम ख़ुद अपने आप को बहुत आसानी से जज कर सकते हैं और हमें अपना बहुत अंदाज़ा है कि हम में क्या कमज़ोरियाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं। तो उन बुराइयों को मद्देनज़र रखते हुए हमें लिस्ट बनानी चाहिए, प्रायोरिटी जो ज़्यादा वैसी हैं प्रॉब्लम्स हमारे अमल में, तो उनको हम देखें कहाँ कहाँ कमज़ोरियाँ हैं, उसकी लिस्ट बनाएं और कोशिश ये करें कि इस माह रमज़ान में हम अपने आप को उन बुराइयों से बचाएं। तो अगर ये पूरा महीना अगर हमने प्रैक्टिस की और अपने आप को उन बुराइयों से बचाया, तो इंशाल्लाह फिर रोज़ा रमज़ान के बाद भी वो अमल हमारा कंटिन्यू रहेगा। तो हमारी इस्लाह हो रही है ना, उसके लिए हमने, मगर इसके लिए हमें पहले से अपने आप को सेल्फ जजमेंट जो कहते हैं ना, कि अपना जायज़ा लेना, अपना तज्जिया करना है कि हमारे अंदर क्या क्या बुराइयां हैं, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं है, और यकीन करें कि ये रोज़ा हमारे विल पावर हमारे अंदर पैदा करता है। रोज़े का एक रीज़न ये भी है कि क़ुव्वत इरादी हमारी स्ट्रॉन्ग होती है और हमारे अंदर विल पावर पैदा होती है और हम में रेजिस्टेंस आ जाती है। अब देखें ना, है कि नहीं है, आप यूँ आम दिनों में आप कहिए कि खाना रखा हुआ है और आप अपने आप को उससे बचा लें, मुश्किल काम है। मगर रोज़े में हम जो है तमाम नेमतें होते हुए भी हमारे अंदर विल पावर आती है ना, कि एक सर्टेन पीरियड के लिए हम अपने आप को सोचते भी नहीं कि सोचते नहीं है, देखते हैं, अट्रैक्ट नहीं करता वो खाना हमको, कि मतलब कि ज़रा सा भी हमारी नीयत वो हो रही हो या हमको एहसास हो कि भाई हमें ये खाना चाहिए, नेमतें हैं, सब कुछ है, मगर हमारे अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त, ये खुदा बताता है कि तुम्हारे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। हम जो हुक्म देते हैं उसकी सलाहियत तुम्हें पहले देते हैं, बाद में वो हुक्म देते हैं। तो ये जो माह रमज़ान है वो सही मायनों में हमें हमारी हैसियत और हमारा जो खुदावंद आलम ने जो कुदरत हमको अता की है उसको रियलाइज़ करवाता है कि देखो तुमको हमने इंसान कितना स्ट्रॉन्ग बनाया है। अगर
तुम चाहो तो तुम्हारे लिए हुक्म खुदा, कोई भी हुक्म ऐसा नहीं है जो तुम्हारे लिए दुश्वारी पैदा करे या तुम्हारे लिए ज़हमत का सबब बने, बिल्कुल, बशर्ते कि तुम उसको दर्क करो, उसकी इम्पोर्टेंस को समझो, उसकी फ़जीलतों को जानो। देखिए माह रमज़ान में हर कोई रोज़ा रख लेता है, जो भूख बर्दाश्त नहीं होती वो भी रोज़ा रखता है। क्या है, उसको रोज़े की इम्पोर्टेंस का पता है, माह रमज़ान की फ़जीलतों और बरकतों को पता है, उसको इल्म है कि इस माह रमज़ान की एक एक इबादत, जैसे आपने इब्तिदा में कहा, यहाँ तो सोना भी इबादत है, बिल्कुल, सांस लेना भी इबादत है। तो ज़ाहिर है कि उसको इस माह रमज़ान की फ़जीलतों का पता है, लिहाजा वो फिर कोई भी अमल करता है तो उसको दुश्वार नहीं होता। तो ये माह रमज़ान हमारे अंदर अवेयरनेस भी पैदा करता है, हिकमत और विज़डम हमारी शार्प होती है। माह रमज़ान में इंसान की फ़हम और फ़िक्र जो है वो उजागर होती है। सुभान अल्लाह। क्या आप समझती हैं कि जो चंद दिन हैं इनमें हमने अब तक गुनाह किए हैं, जो भी गलतियां की हैं, तो हम कोशिश करें कि इन 5-6 दिनों में दिल से उसकी तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें, ताकि माह रमज़ान के आने से पहले अगर हमारे वो गुनाह बख्शे जाएं तो हमारे लिए और भी बेहतर है। बिल्कुल आपने बढ़िया फरमाया, जैसे कि इब्तिदाई से हमारे जब से माह रजब शुरू हुआ है, हमारे टीवी प्रोग्राम्स में और वैसे भी लेक्चर्स वगैरह में बताया जा रहा है कि ये रजब, ये शाबान, ये क्या है, इस्तक़बाल है माह रमज़ान का। तो देखिए माह रमज़ान कितना इम्पॉर्टेंट महीना है कि रजब के महीने से इसकी प्रिपरेशन शुरू हो गई है। और आप देखिए इबादत और आमाल और रोज़े और गुस्ल और ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो आमाल हमने किए हैं रजब और शाबान में, कि जो हमें माह रमज़ान का इस्तक़बाल करने में हमें जो है वो मददगार होंगे और हम जो है माह रमज़ान को बेहतर से बेहतर बना सकेंगे और बेहतर से बेहतर इबादत कर सकेंगे। जी, हमारे साथ कॉलर हैं, उनको शामिल करते हैं। जी, किरण है, बहन है शेफील्ड से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। Hello? जी, yes, please. I want to ask a question if that's possible. Sorry, मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, मालूम चाहती हूँ. Please go ahead. So if I can speak in English, if that's okay. Sure. I just wanted to ask if a girl can sit for i'tikaf in Ramadan. इसकी क्या फजीलत है? How's the tariqa? What should you do? Obviously there's some sort of confusion that some people say you should sit in the mosque, but that's obviously for more men. A woman should sit for i'tikaf at home and stuff. Just if you can, give some advice on what to do, because I, inshallah, really want to sit i'tikaf and, do the ibadat in this month of Ramadan. Inshallah. Please stay with us. I will just try and answer your question towards the end of the program. किरण बहन थी शेफील्ड से। इंशाल्लाह प्रोग्राम के एंड पे तमाम सवालात के साथ आपके सवाल का भी जवाब देंगे। बहुत खूबसूरत सवाल, कितनी उनकी सोच के देखें कि उनको कितना इबादत का शौक़ है, और अभी जैसे सोच रही हैं कि इत्तिकाफ़ जो कि आखिरी 10 दिनों में होता है माह रमज़ान के, तो अभी से ही उसके लिए सोच और उनकी तैयारी माशाल्लाह सुभान अल्लाह। जी, वापस अपनी गुफ्तगू की तरफ चलते हैं। जैसे कि आप बता रही थी कि अभी हमने माह रजब और माह शबान में तैयारी, ये वो 2 महीने हैं कि जिनमें कि इंसान माह रमज़ान के लिए तैयारी करता है। जी, कॉलर और ले लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत अच्छा प्रोग्राम आपका जा रहा है, बहुत शुक्रिया। मैं मिसेस अब्बास बात कर रही हूँ। आपने शुरू में मेंशन किया था बच्चों के बारे में, जैसे इफ्तारी के टाइम पे उनका मज़े का खाना बनाने के लिए, बट बिफोर, अभी जैसे आप रमज़ान की तैयारी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हाउ कैन वी प्रिपेयर आवर चिल्ड्रन कि रमज़ान की आमद के लिए? माशाल्लाह, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, थैंक यू फॉर कॉलिंग मिसेस अब्बास। और ये भी बहुत अच्छा सवाल है माशाल्लाह कि अपनी फ़िक्र नहीं हो रही है, बच्चों की भी फ़िक्र हो रही है। ये इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नबीला बहन, यकीन कीजिए कि इतनी अच्छी फ़ीडबैक मिलती है कि जब से ये माशाल्लाह से चैनल शुरू हुए दाया टीवी बिलखुसूस, कि जो अवेयरनेस लोगों के अंदर, और यकीन करें कि अमल करने का जो शौक़
पैदा हुआ है, क्योंकि नॉलेज में इजाफा हो रहा है, फजीलतों को समझ रहे हैं कि अच्छा ये माह, हर माह रमज़ान है, रजब है, शबान है, जो भी महीना आता है तो टीवी पे माशाल्लाह से उसके हवाले से हिदायत के प्लेटफॉर्म से उसकी फजीलतों को बयान किया जाता है, तो लोगों के अंदर अमल करने बिल्कुल बहुत बहुत अल्लाह का फजल जी। हमारे साथ एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब के जम्मू कश्मीर का जनाब मुबारक जाकिर हुसैन, सॉरी जम्मू कश्मीर से करीब से। अच्छा जी जी जनाब, मैंने आपसे गुजारिश है कि हमारे ख़वातीन के लिए खुसूसन रमज़ान में मजलिस अगर हो तो इसमें जो कि आज माशरे में जिस तरह औरतों का जिम्मेदारी बढ़ी है खानदारी के हिस्से में, जो वेस्टर्न कल्चर हमारे ख़वातीन पर जो तंग कर रहा है, तो उसके बारे में चाहता हूँ कि आपको हर जगह ख़वातीन का हर मजलिस हो उनको इसकी बेदार किया जाए, क्योंकि ख़वातीन वही है जहाँ से पहला स्टडी शुरू होता है इस्लामी, और अहद ने भी जोर दिया है कि ख़वातीन के लिए हर जगह मजलिस का अहतमाम हो, उनके लिए हर जगह तरबियत का अहतमाम हो। शुक्रिया जी। मुझे कोई लाइन इतनी क्लियर नहीं थी सवाल से, समझ मुझे भी नहीं आया। थोड़े से रिक्वेस्ट करेंगे कंट्रोल रूम में, अगर आपको सवाल समझ आया हो तो हमें ज़रा पास ऑन कर दें। बहुत शुक्रिया भाई, एनीवे आपने इतनी दूर से कॉल की। कोशिश करेंगे कि जो हमें समझ आई उसके हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू कर सकें आपके सवाल के बारे में भी इंशाल्लाह। जी वापस अपनी गुफ्तगू की तरफ चलते हैं। आई थिंक अगर हम थोड़ी सी ब्रेक ले लें और अपना जो सेगमेंट है आज का वो देख लें, ताकि फिर कुछ अगर हमारे और पॉइंट्स हुए तो उनको भी हम डिस्कस कर सकेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन चलते हैं हम अपना लम्हा सेगमेंट, लम्हा फ़िक्रिया का जो सेगमेंट है उसकी तरफ, तो मिलते हैं फिर छोटी सी ब्रेक के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन हम अपने सेगमेंट लम्हा फ़िक्र साथ हाजिर खिदमत हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मिसेस राजा और फ़िज़ा बहन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल। कल मैंने आपको फ़िज़ा बहन देखा, आप तो बहुत ज़्यादा शॉपिंग में मसरूफ़ थी। हाँ बस नबीला बहन कुछ ना पूछो, सारा दिन शॉपिंग में गुजर गया। सुबह निकली, शाम को घर वापस लौटी, इतना सामान खरीदा, अभी भी फिक्र लगी हुई है कि कुछ ना कुछ रह गया होगा। खैरियत? मेहमान आ रहे हैं आपके यहाँ? नहीं मेहमान तो नहीं, वो बस रमज़ानुल मुबारक का महीना है, मैंने कहा कुछ स्टॉक कर लूँ। माशाल्लाह आप तो बहुत ऑर्गेनाइज लगती हैं। क्या करूँ, बस ये 30 दिन जो होते हैं रमज़ानुल मुबारक के, यकीन करें उसमें इतना बिजी रहता है मेरा टाइम कि यार 15 दिन जो होते हैं मेरे पहले, वो मैं सब अपनी फ्रेंड्स को और अपने दोस्त अहबाब को बुला के उनकी इफ्तारी करवाती हूँ। बाकी की जो 15 दिन बचे उसमें मैं उनके घर में चली जाती हूँ और खूब हम वहाँ खाने पकवान वगैरह बनाते हैं, तो फिर गपशप भी होती है, बड़ा मज़ा आता है रमज़ान में। बहुत हिम्मत है आपकी। आप एवरी अदर डे आपके घर इफ्तार पार्टी होती है? ऑफ कोर्स एवरी डे हम स्टार्टर्स वगैरह बनाते हैं, तरह तरह के पकवान बनाते हैं, बड़ा मज़ा आता है। आई डोंट नो आप कैसे कर लेती हैं, मैं तो बमुश्किल इफ्तार सिर्फ अपनी फैमिली के लिए बनाती हूँ। क्यों, आपको जॉब वगैरह करते हैं? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बस हम तो सिर्फ इफ्तार बनाती हूँ, एक स्टार्टर बनाती हूँ और उसके बाद रोज़ा इफ्तार करते हैं। पर रमज़ान में तो हमेशा ये होता है कि जब तक पकोड़े समोसे चाट वगैरह टेबल पर ना हो तो दस्तरखान की जीनत वही दोबारा करते हैं, तो मैं तो समझती हूँ कि ये ज़रूरी हैं चीज़ें। रोज़ाना बनाती हैं पकोड़े समोसे और चाट वगैरह? माशाल्लाह से रोज़ाना हम लोग ये बनाते हैं। हम तो पहले मगरिबैन अदा करते हैं और फिर रोज़ा खोलते हैं। हम तो पहले स्टार्टर्स लेते हैं, रोज़ा खोलते हैं, फिर उसके बाद मगरिबैन अदा करते हैं और उसके बाद प्रॉपर फूड लेते हैं। लेकिन मिसेस राजा तो अभी कह रही हैं कि ये मगरिब की नमाज़ अदा करके रोज़ा खोलती हैं, और आप कह रही हैं कि आप पहले स्टार्टर से रोज़ा खोलते हैं और उसके बाद मगरिब अदा करते हैं। मुझे नहीं लगता ये इतना लेट रोज़ा खोलते हैं तो इनका रोज़ा भी सही होता है कि नहीं। ऑफ कोर्स मगरिबैन अदा करके रोज़ा खोलने का तो बहुत ज़्यादा सवाब है। और वैसे भी अगर इंसान अपनी अक्ल को इस्तेमाल करे कि एक शख्स सारा दिन परवरदिगार के लिए भूखा और प्यासा रहता है और रोज़े से रहता है, रोज़ा रखता है, तो क्या परवरदिगार उसकी इस मेहनत को थोड़ा सा लेट खोलने पर क्या कबूल नहीं करेगा, उसको ज़ाया कर देगा? और कहते हैं ना वैसे भी कि एहतियातन इंसान को
جو سحری کا ماہ رمضان میں جو سحری کا وقت ہے، سحری سے پہلے کچھ منٹ جو ہیں وہ سحری کو بند کر دینا چاہیے، یعنی کہ کھانا پینا بند کر دینا چاہیے، کیونکہ اگر ہم نے سحری سے کچھ سیکنڈ بعد بھی روزے کو بند کیا تو ہمارا روزہ ضائع ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے افطار کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ جو روزہ کھولنے کا وقت ہے اس سے بھی ہمیں تھوڑے سے منٹ لیٹ روزہ کھولنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم نے روزہ کچھ سیکنڈ افطار ٹائم سے پہلے کھول لیا تو بھی روزہ ضائع ہو سکتا ہے۔ تو بیسٹ ہے کہ اگر ہم مغرب کی نماز ادا کر کے روزہ کھولیں، اس میں یہ کہ ہم نے مغرب کی نماز کو فضیلت کو بھی پا لیا اور ہمارا روزہ بھی سیف ہو گیا۔ پر دیکھیں نا نبیلہ بہن، ہم تو سب سے پہلے روزہ کھولتے ہیں ٹائم پر، ایگزیکٹ ٹائم پر روزہ کھولتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم نماز پڑھتے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ٹھیک ہے۔ ابھی تو آپ کہہ رہی تھی نا کہ آپ کے دسترخوان پر بے شمار چیزیں ہوتی ہیں اور ان کو کھانے میں بھی آپ کو 20-30 منٹ لگتے ہوں گے، تو اس طرح آپ کی نماز مغرب کی نماز ڈیلے نہیں ہو جاتی 20-30 منٹ؟ سارا دن آپ کا روزہ ہوتا ہے اور آپ نماز بھی دیر سے پڑھتی ہیں۔ بالکل مسز راجہ نے صحیح کہا کہ اگر آپ نے 3-4 سٹارٹرز کھانے کے بعد روزہ کھولا تو کم از کم بھی لگائیں تو 15-20 منٹ تو اس میں لگتے ہیں، تو آپ نے اپنی نماز کو 15-20 منٹ ڈیلے کر دیا، یعنی کہ نماز کی جو ایک فضیلت، نماز مغرب کی جو فضیلت ہے اس میں آپ نے کتنی کمی کر دی، اور ہو سکتا ہے کہ اگر اس سے بھی زیادہ ٹائم لگ جائے تو آپ اس فضیلت کو کھو بھی سکتی ہیں۔ پروردگار بڑا رحیم ہے، وہ جانتا ہے کہ انسان نے روزہ رکھا ہوا ہے تو اس نے کھولنا بھی ہے، بے شک وہ بخشنے والے ہیں۔ بے شک آپ صحیح فرما رہے ہیں، پروردگار بہت رحیم و کریم ہے۔ اگر آپ افطار کے بغیر روزہ نہیں کھول سکتی تو آپ پانی پی کر، کھجور، ڈرنک، کوئی بھی ڈرنک لے کر آپ روزہ کھول لیجیے اور پھر اپنی نماز ادا کریں۔ اس طرح آپ نماز کے ثواب سے بھی محروم نہیں ہوں گی اور بعد میں آرام سے آپ سکون سے کھانا تناول کریں۔ اور جہاں پر ہم سارا دن روزہ رکھتے ہیں اس میں 10-15 منٹ کا انتظار ہے، جس میں کہ ہم مغرب کم از کم مغرب نماز کو ادا کر لیں، اور جس میں کہ ہم اتنا زیادہ ثواب مل رہا ہے، ہم اس ثواب کو ضائع کر دیں تو کیا یہ مناسب لگتا ہے آپ کو؟ اور ویسے بھی آپ ماہ رمضان عبادت کا ماہ ہے، اس میں آپ کیسے قرآن، کھانا اور یہ سب کچھ کیسے فٹ ان کرتی ہیں؟ پر دیکھیں نا، سارا کچھ تو نہیں ہو سکتا، افطاری بھی کرواتی ہوں، اتنے لوگ ہوتے ہیں، پھر میں سارا دن ادھر کام میں مصروف رہتی ہوں تو قرآن تو نہیں پڑھ سکتی سب۔ نہیں تو آپ کہہ رہی ہیں 15 روز آپ افطار کراتی ہیں اور 15 روز آپ قرآن پاک نہیں پڑھتی۔ آئی نو، میں کیسے کر سکتی ہوں، آئی کانٹ ڈو اینی تھنگ۔ ماشاء اللہ، یہ تو واقعی بہتر نہیں ہوگا کہ آپ افطار پارٹیز کو کم کر دیں اور جتنا بھی زیادہ وقت ہے وہ زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ عبادت میں گزاریں؟ بالکل میں جانتی ہوں کہ روزہ افطار کرانے میں بہت زیادہ ثواب ہے، جیسے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس چیز کا افطار پارٹیز کا بہت زیادہ شوق بھی ہے، جیسے کہ ابھی آپ نے پہلے بھی کہا، لیکن کیا ہم جانتے ہیں کہ یہ عبادتوں کا، خدا کی برکتوں کا، مغفرت کا مہینہ ہے، اور اس میں ہم جتنی بھی زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں، تلاوت قرآن پاک کریں۔ تو کیا مطلب ہے آپ کا کہ میں افطاری جو ہے وہ نہ کرواؤں کسی کو؟ افطاری کرانے کا بھی تو ثواب ہے۔ نہیں، بے شک افطاری کرانے کا بہت زیادہ ثواب ہے، لیکن دیکھیں نا، جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ برکتوں کا مہینہ ہے ماہ رمضان، تو اس میں جتنی بھی زیادہ سے زیادہ ہم عبادت کریں، پروردگار کی تلاوت قرآن پاک کریں، ایکسٹرا نمازیں، نوافل اور دعائیں پڑھیں، اور جتنی زیادہ سے زیادہ استغفار کریں تاکہ ہم اپنے اعمال نامے سے تمام گناہ جو ہیں ان کو مٹا دیں، صاف کروا لیں پروردگار سے، کیونکہ روزے کا سب سے بڑا مقصد تقویٰ اور دل کی پرہیزگاری ہے۔ بالکل، میں کچھ سمجھی نہیں، کیا مطلب تقویٰ اور پرہیزگاری؟ دیکھیں، جب ہم روزہ رکھتے ہیں اور ہم خود کو کھانے پینے سے اس سے پرہیز کرتے ہیں اور بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں، تو اس سے ہمارے اندر قوت مدافعت، قوت ارادی جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب ہم اپنی خواہشات اور جذبات پر کنٹرول کرتے ہیں، یعنی کہ خود کو ہر برائی سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، جھوٹ، غیبت، ریاکاری، تہمت وغیرہ سے ہم بچاتے ہیں، تو اس سے ہماری روح جو ہے وہ صحتیاب ہوتی ہے اور ہم تقوی کی راہ پر گامزن ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم نے ماہ رمضان کا سارا وقت طرح طرح کے پکوان اور گپ شپ میں گزار دیا، تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دی ہے، جس سے کہ ہماری دنیا اور آخرت سنور سکتی ہے، ہم نے اسے کھو دیا۔
बिल्कुल बहन, मैं आपकी तमाम बातों से मुतफिक हूँ। दावतें तो हम सारा साल कर सकते हैं, इस माह का तो एक एक पल हमारे लिए देमत है और एक एक घड़ी को हमें वैल्यू करते हुए इस तरह गुजारना चाहिए कि खुदावंद करीम का हमें कुर्ब हासिल हो और हम आखिरत में सुरखरू हो सकें। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो आपका मतलब है कि मैं रमज़ान मुबारक में किसी अपने फ्रेंड को अपने यहाँ दावत ना दूँ और ना ही किसी के घर जाऊँ? नहीं, आप बिल्कुल इफ्तार भी कराएं और अपने दोस्त अहबाब को भी अपने घर पे इफ्तार के लिए बुलाएं। लेकिन मैं जिस चीज़ पे आपके साथ एग्री नहीं करी वो ये है कि आपकी हर रोज़ की जो इफ्तार पार्टीज़ की मसरूफियत है उस पे मैं थोड़ा सा आपके साथ एग्री नहीं करती हूँ, क्योंकि उसकी बजाय आप जितना भी ज़्यादा वक्त हो वो इबादत में गुजारने की कोशिश करें, क्योंकि इबादत वो चीज़ है जो कि आपको दुनिया और आखिरत दोनों में फ़ायदा पहुँचाएगी। अब देखें ना, मेरे हस्बैंड जो हैं वो पेशेंट हैं, उनको डायबिटिक के वो पेशेंट हैं, तो उनको पूरा टाइम मुझे देना पड़ता है। तो इस हालत में मुझे अपनी इबादत की तरफ इतना टाइम नहीं मैं दे सकती, तो क्योंकि उनकी लुक आफ्टर करनी पड़ती है हर वक्त वो चाहते हैं कि मैं 2 टाइम उनको ताज़ा खाना बना के दूँ, उनका ख्याल रखूँ। तो ऐसी हालत में थोड़ी इबादत में खलल ज़रूर आ जाता है। नहीं तो आप सुबह में खाना पकाइए और वही आप शाम में इफ्तार में इस्तेमाल कीजिए। और साथ में आप उनको अगर थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर दें कि कम से कम माह रमज़ान में वो अपनी थोड़ा सा आपके साथ कोऑपरेट कर लें। पर देखें ना नबीला बहन, ये तो मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं उनकी लुक आफ्टर करूं, क्योंकि बीवी पर तो आपको पता है कि ये लागू है कि वो अपनी फैमिली की फ़र्स्ट लुक आफ्टर करे और स्पेशली अपने खामन की। फिर आपके लिए बेस्ट है कि आप अपने इफ्तार पार्टीज़ का जो टाइम है उसको कट डाउन करें और जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा वक्त है वो इबादत में गुजारें। और बेहतर होगा कि आप इफ्तारी के लिए पैसे जो हैं वो गरीब ममालिक में भेज दें, क्योंकि वहाँ पे जब गरीब लोगों की इफ्तारी कराई जाएगी तो उससे आपको बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। बस आखिर में यही कहना चाहूँगी कि अगर हम सब रोज़ादार हों या कि किसी मजबूरी की वजह से रोज़ा ना रख सकते हों, सब पर माह रमज़ान की रिस्पेक्ट लाजिम है। ये माह रमज़ान जो है वो बरकत का ख़ज़ीना है, तक़वा का पैगाम है। तक़वा उस कैफियत का नाम है कि जिसमें इंसान का दिल जो है गुनाह करने से झिझक महसूस करे, उसको नेकियों की तरफ रग़बत हासिल हो, जिसमें कि खैर ख्वाही, सब्र, तहम्मुल, एहसान और अखलाक सब शामिल हैं। इस नाज़रीन इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक। अभी आपने हमारा सेगमेंट लम्हा फ़िक्रिया देखा। इससे पहले कि मैं मोहतरमा फ़रज़ साहिबा से दरख्वास्त करूं कि अपने ख़यालात का इज़हार करें इस सेगमेंट के बारे में, हमारे एक कॉलर की रिक्वेस्ट वापस उन्होंने कॉल किया। उन्होंने कहा कि वो कुछ जल्दी में है, तो उन्होंने कहा कि उनके सवाल का जवाब दे दिया जाए। किरण बहन ने जो फ़ोन किया था शेफील्ड से और एतिकाफ़ के हवाले से बारे में उन्होंने सवाल किया था, तो उस बारे में वो पूछना चाह रही थी। वो कह रही थी कि अगर आप इसमें अहले तशरीह का अहले सुन्नत दोनों व्यूज़ बता दें कि कैसे हम लड़की जो है वो कैसे एतिकाफ़ में बैठ सकती है, क्योंकि वो कहती हैं कि उन्होंने ये भी कहा कि मस्जिद में लोग कहते हैं कि जो औरतें हैं वो एतिकाफ़ नहीं करती हैं, तो उस हवाले से आप क्या फरमाएंगे? जी, अहले तशय्युअ के हवाले से कुछ थोड़ा बहुत मैं रोशनी डाल सकती हूँ। अहले सुन्नत के हवाले से मुझे इल्म नहीं है, लिहाजा बेहतर है कि वो उनसे रुजू किया जाए। औरत के लिए एतिकाफ़ में बेशक खुदावंद आलम ने उसको भी ये इन सादतों से मुस्तफ़िद होने का हक़ दिया है, मगर उसके लिए ज़रूरी है कि वो ज़ाहिर है औरत की जो ज़िम्मेदारी बहैसियत औरत के है वो उसमें कोई रुकावट ना आ रही हो, क्योंकि असल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुदा ने दी हैं वही इबादत है। कि अगर के उसको ये फैसिलिटी है कि घर में जो ज़िम्मेदारी उसके हवाले से है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है और एडजस्टमेंट हो सकती है, तो वो एतिकाफ़ कर सकती है। मगर आपका मतलब है कि अगर वो
اس کے ہسبینڈ ہیں اور بچے ہیں اس حوالے سے؟ بے شک، بالکل پھر لیکن اگر وہ ان میرڈ ہے تو میرڈ ہے تو بے شک وہ اعتکاف میں رہ سکتی ہے، اس میں کوئی اس میں وہ نہیں ہے، عذر نہیں ہے، جی کوئی عذر نہیں ہے. لیکن وہاں پہ بھی وہی اگر تو مسجد میں سیپریٹ ارینجمنٹ ہے لیڈیز اور جینٹس کا؟ سیپریٹ ارینجمنٹ ہونا چاہیے، کیونکہ مسجد میں جو ہے وہ کیا نام ہے، تاکہ وہ پہ کنسنٹریشن بھی اور ظاہر ہے پھر وہ عورتوں کے لیے الگ انتظام ہوتا ہے، اور ایسے انتظاموں کے جہاں واقع میں عبادت ہو رہی ہو، ورنہ اکثر اعتکاف میں لوگ چلے جاتے ہیں اور وہ دنیاوی باتیں کر رہے ہوتے ہیں آپس میں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے ایسے مقام پر ہوں کہ جہاں ڈسٹربنس نہ ہو اور آپ کی جو ہے وہ عبادتوں میں خلل پیدا نہ ہو. انہوں نے پوچھا تھا کہ اس کے کیا رولز ہیں، تو بیسیکلی آپ نے جو ابھی کہا کہ رول یہی ہوگا کہ دنیاوی باتیں نہ کریں. بالکل دنیاوی باتیں نہ ہوں، غیبتیں نہ ہوں، زیادہ سے زیادہ عبادت ہونی چاہیے، اور کنسٹرکٹیو اگر ڈسکشن ہو رہی ہے، ریلیجیسلی اگر کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے جس میں کویشچن آنسر ہیں، مسئلے مسائل کی اویئرنیس ہے، ہمیں ایک دوسرے سے ہم ایکسچینج کر رہے ہیں، اس حوالے سے تو آپ گفتگو کر سکتے ہیں اور اپنے علم میں اضافہ کر سکتے ہیں. ورنہ دنیاوی گفتگو کرنے بیٹھ جائیں، گوسپ جسے ہم کہتے ہیں، یا غیبتیں کرنے بیٹھ جائیں، یا دوسروں کے اعمالوں کو نکتہ چینی کریں، یہ سب جو ہے وہ اعتکاف میں بالکل جائز نہیں ہے، بلکہ زیادہ آپ جو ہیں گناہ گار ہوتے ہیں. تو اس میں اعتکاف میں جب بیٹھیں تو خدا سے لو لگائیں، آپ کا کنیکشن آپ کے رب العزت سے ہونا چاہیے. اور اس وقت پھر یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ عبادت کریں، قرآن کو ترجمے کے ساتھ، میننگز کے ساتھ ضروری نہیں کہ پورا قرآن آپ پڑھیں، آپ خالی ایک آیت کو چوز کر لیں، ایک سورہ کو چوز کر لیں کہ مجھے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے ان 10 ایام میں، مجھے اس کو سمجھنا ہے، اس سے کچھ حاصل کرنا ہے. تو آپ اسی پہ اگر فکر کریں گے، سوچیں گے، اس کے حوالے سے جتنی بھی انفارمیشن ہے، لیپ ٹاپ کے ذریعے سے، کسی بھی ذریعے سے جتنی انفارمیشن آپ کو مل رہی ہے، آپ اس کو یوٹیلائز کریں، آپ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں. اس زمانے میں آپ جو ہے بہترین موقع ہے کہ آپ کی قضاء عمری اگر ہے تو وہ آپ زیادہ سے زیادہ اس کو ادا کریں، قضا نمازیں ادا کریں. نماز شب جو ہے ان کی طویل دعائیں ہیں جو عام دنوں میں ہمیں موقع نہیں ملتا ہے، طولانی قنوت ہیں اور دعائیں ہیں، زیادہ سے زیادہ آپ دعائیں پڑھیں. یعنی اس پیریڈ کو جتنا میکسیمم آپ اویل کر سکتی ہیں عبادات میں. اور لیپ ٹاپ پہ بھی وہ بھی پھر بھی کانشیس رہیں کہ یہ نہیں کہ فرینڈز ہیں آن لائن تو ان سے گپ شپ ہو رہی ہے، مطلب کہ وہی جو انفارمیشن وہ سائٹس کے جہاں پہ اعمال لکھے ہوئے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس کتابیں نظر نہیں ہیں، تو لیپ ٹاپ کے ذریعے پوری مفاتیح جناح لیپ ٹاپ پہ ہے، تو اس ذریعے سے آپ جو ہیں وہ پورے عبادات کر سکتے ہیں، اعمال کر سکتے ہیں. آئی ہوپ کرن بہن ہم نے آپ کو سیٹسفیکٹری جواب دیا ہوگا. تو آل دا بیسٹ، آپ کو گڈ لک ماہ رمضان کا بھی اور اس کی بھی مبارک، اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. واپس اپنی گفتگو کی طرف چلتے ہیں. لاسٹ پوائنٹ جو ہم ڈسکس کر رہے تھے پریپریشن آف ماہ رمضان کے حوالے سے، کہ 5-6 دن رہ گئے ہیں اور ہمیں چاہیے کہ جیسے ابھی آپ نے بھی فرمایا تھا کہ اپنا محاسبہ کر کے جو بھی ہمارے اندر اور جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے غلطیاں کی ہیں تو ہم ان کی تلافی کرنے کی کوشش کریں. مطلب کہ یا تو اگر ہم ان کے پاس جا سکتے ہیں تو ان سے معذرت کریں جن کے حق میں ہم نے جن کا حق مارا ہے یا جن کے ساتھ غلطی کی ہے. اور ویسے بھی توبہ استغفار کے حوالے سے میں کہوں گی کہ تھوڑا سا اگر آپ اس کے اوپر مزید روشنی ڈالیے کہ کس طرح سے بہترین توبہ استغفار کرنے کا جو بہترین طریقہ کیا ہے. بہترین طریقہ توبہ استغفار کا یہ ہے کہ ایک تو آپ کی زبان میں صداقت ہونی چاہیے کہ آپ جو خدا سے توبہ استغفار کریں یہ عادتاً نہیں ہے، میننگز کے ساتھ ہے. اور جب آپ میننگز کے ساتھ کریں گے تو آپ کا پورا جسم لرزے گا. اس بارگاہ رب العزت کے سامنے اس کے روبرو جانے میں آپ کو ندامت محسوس ہوگی. جب وہ فیلنگ ہو نا، امبیرسمنٹ والی فیلنگ ہو، اور آپ سمجھیے کہ آپ اب یہ صحیح ایک سچویشن ہے کہ جو آپ حقیقتاً دل کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر رہے ہیں، اور یہ سوچ کے توبہ استغفار کریں کہ یہ اب جو ہم نے خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو رجوع کیا ہے، توبہ استغفار کر رہے ہیں، اب ہم اس مسٹیک کو ریپیٹ نہیں کر سکتے. تو بہت سوچ اور ارادے کے ساتھ، یہ نہیں کہ ایک عادتاً ہم نے تسبیح پڑھ لی استغفر اللہ، کہ ہمارے یہاں ہے نا کہ اچھا یہ ماہ رمضان کے اعمال ہیں، یہ رجب کے اعمال ہیں، 1000 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھ لو، بڑا ثواب ہے اس کا. نہیں، وہ تسبیح کا بے شک ثواب ملے گا جو اس
تکرار کا جو مقصد ہے اگر وہ ہم نے حاصل نہیں کیا ہے اور ہم نے سمجھ کے اور دل سے اس کو تسبیح کو نہیں پڑھا تو اس تسبیح کے پڑھنے کا ثواب ہے، میں بالکل اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، مگر جو مقصد اس تسبیح کے پڑھنے کا خداوند عالم نے ہم کو جو اپورچونٹی دی ہے اس کو ہم نے اویل نہیں کیا، ثواب پا لیا مگر اصلاح نہیں کر پائے۔ تو اصل تو بہترین ثواب وہ ہے جو اصلاح کے ساتھ ہو، جو کریکشن کے ساتھ ہو، بے شک، جو اپنا محاسبہ کر کے ہو، جس میں آپ گریہ کر رہے ہیں، آپ کا جسم لرز رہا ہے، خدا کی بارگاہ میں ندامت کے ساتھ جا رہے ہیں کہ پالنے والے تو نے اتنی نعمتیں ہمیں عطا کی تھیں، اتنی تیری بلیسنگ ہے ہمارے اوپر، پھر بھی ہم اتنے ناشکر اور نافرمان ہیں کہ ہم نے وقت پہ نماز نہیں پڑھی، نماز ہم نے قضا کر لی، ہم نے کسی کا دل دکھایا اپنی زبان سے، ہم نے کوئی ایسا حرام غذا اپنی کھا لی، یعنی کہ کتنا آپ ایک اپنی زندگی کے 24 آورز میں ہم کتنے گناہ کرتے ہیں کہ جس طریقے سے خدا کی نعمتوں کا ہم شمار نہیں کر سکتے۔ باخدا نبیلہ بہن ہم لوگ ریئلائز نہیں کرتے، ہماری عادتیں بن گئے، ہم گناہ کو، سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم گناہ کی معرفت نہیں رکھتے کہ یہ ہم نے گناہ کیا ہے۔ ہم ہر گناہ کو ہی کہتے ہیں خدا کی رحمت ہے، وہ رحیم ہے، وہ معاف کر دے گا۔ یعنی یہ کیا ہے؟ یہ دیدہ دلیری ہے۔ ایک تو ہم گناہ کرتے ہیں، اوپر سے اس پہ ندامت نہیں ہے۔ اس سے زیادہ بدنصیبی عذاب الہی کوئی نہیں ہو سکتا کہ انسان گناہ کرے اور وہ اس گناہ کو ریئلائز نہ کرے۔ تو توبہ استغفار ہمیں دل سے کرنی چاہیے، ہمیں بنانا چاہیے ایک لسٹ۔ ہم ایک مہینے میں یا چند دنوں میں ہم اپنی پوری زندگی کو وہ نہیں کر سکتے، اس کی اصلاح نہیں کر سکتے۔ سچی بات ہے کہ ہم بہت ہی گناہ گار ہیں، بہت زیادہ شیطان کے جس کہنے سے اثر میں ہیں، مگر یہ کہ ایٹ لیسٹ ہم اسٹارٹ تو کریں، بگننگ تو ہو ہماری اصلاح کی، کچھ تو ہم اپنی وہ بنائیں، کچھ تو لسٹ بنائیں کہ بھی یہ ہم میں برائیاں، فار ایگزامپل 5 برائیاں جو مین ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ واقعی میں ہم یہ برائیاں ہمارے اندر ہیں، ان 5 برائیوں کو عہد کریں کہ اس ماہ رمضان میں ہمیں ان برائیوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ تو یقین کریں کہ پھر ہم نے اس ماہ رمضان کی فضیلتوں کو پا لیا۔ ہر دفعہ جب بھی توبہ کریں، استغفار کریں، تو آپ کا مطلب ہے کہ وہ اپنے جو گناہ ہیں ان کو یاد کرتے رہیں، یاد کرتے نا، اور عہد کریں کہ یہ اب ریپیٹ نہیں ہوگا۔ بالکل، یہ اب ہم سے ریپیٹ نہیں ہوگا۔ مطلب دانستہ طور پہ اگر ہم نے غلطی سے یا بھول سے اگر وہ مسٹیک کر دی تو بے شک رحمان و رحیم ہے، دانستہ اب ہم اس چیز کو عہد کر رہے ہیں پالنے والے کہ یہ اب ہم گناہ جو ہے وہ ہم ریپیٹ نہیں کریں گے۔ بالکل۔ شیطان کی آپ نے بات کی کہ ہم بہت زیادہ شیطان کے اثر میں آ جاتے ہیں، ظاہر ہے، تو کہتے ہیں کہ ماہ رمضان میں جو ہے شیطان کو کہتے ہیں کہ جکڑ دیا جاتا ہے، تو کیا اس سے مراد یہ ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے، بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، اپنے پروردگار کے لیے یہ عبادت کر رہا ہے، تو شیطان اتنا مطلب کہ ایسا محسوس کرتا ہے، کہتے ہیں کہ شیطان ایسے تڑپتا ہے کہ اس کو فیل ہوتا ہے کہ جیسے اس کو جکڑ دیا گیا، یا کہ واقعی میں شیطان جو ہے وہ جکڑ دیا جاتا ہے یا قید کر دیا جاتا ہے؟ بھئی حدیثوں اور روایتوں میں جو ہم کو ملتا ہے اس میں بے شک کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، یہ بھی خدا کی بڑی بلیسنگ ہے۔ میں کہتی ہوں کہ جتنا اس کا شکر ادا کرے کم ہے۔ ہم تو اپنے آپ کو شیطان کے چنگل سے بچانے میں ناکام ہو گئے ہیں، اور خدا اتنا رحمان اور رحیم ہے کہ اس نے ماہ رمضان کی یہ برکتیں جہاں اور فضیلتیں، اس میں ایک بہت ہی اہم فضیلت اور جو برکت ہے اور جو خدا کی بلیسنگ اور رحمت ہے وہ یہ ہے کہ وہ شیطان کو جو ہے وہ جکڑ دیتا ہے، یعنی کہ شیطان جو ہے ہم اس کے چنگل میں ماہ رمضان میں نہیں آتے۔ مگر افسوس اس بات کا ہے کہ باقی ایام میں، باقی مہینوں میں ہم اتنا زیر اثر ہیں شیطان کے کہ شیطان تو اس وقت ہم کو بہکا نہیں سکتا ہے، مگر ہم اتنے اس کے زیر اثر ہیں کہ اب ہمیں وہ نہ بھی بہکائے تو ہم عادتاً اس کے بہکاوے میں ہیں، اور وہ برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں۔ اب یہاں یہ ہمارا ٹیسٹ ہے، جو خداوند کریم نے ہم کو خود مختاری عطا کی، وہ 50% جو ہمیں اختیار دیا ہے، اب یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس اختیار کو کس طریقے سے یوز کرتے ہیں۔ اب شیطان کے ہم زیر اثر نہیں ہیں، کیونکہ ماہ رمضان میں خداوند عالم نے اس کو مردود قرار دے دیا، دور کر دیا ہے۔ اب ہمیں اپنی ول پاور پہ جو خدا نے ہمیں اختیار دیا اس کو ہمیں بروئے کار لاتے ہوئے اپنے آپ کے اندر سے اس اثر کو جو اب تک ہمارے اندر اتنا گہرا پڑ چکا ہے کہ عادت بن گیا ہے
تو اس کے شیطان کے بہکاوے پہ ہم اتنا زیادہ اس کے زیر اثر ہیں کہ اب ہماری عادت بن گئی ہے. تو اب یہاں پر ہمارا یہ ٹیسٹ ہے کہ ہم اپنے اس جو خداوند عالم نے ہمیں مختار بنایا ہے اس خود مختاری کو استعمال کرتے ہوئے اپنے اندر سے اس شیطانی اثر کو زائل کریں, دور کریں. تو پھر ہم جو ہیں صحیح معنوں میں ہم نے اس ماہ رمضان کی عبادتوں سے استفادہ حاصل کیا اور اس کی برکتوں کو پا لیا. سبحان اللہ. ہم جو ابھی علامہ فکریہ ہمارا سیگمنٹ تھا اس کی طرف چلتے ہیں. ایک پوائنٹ اس میں کہ جیسے کہ وہ ہماری بہن کہہ رہی تھیں کہ یہ جو ہم میں ریگولرلی افطار پارٹیز ہوتی ہیں ہمارے گھر ہر روز کہیں نہ کہیں, یا تو ان کے گھر ہوتی ہے یا کسی اور کے گھر. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے, جو ہم اتنی زیادہ خود اپنی, ظاہر ہے ہر کوئی لک فارورڈ کرتا ہے اور ایک وہ سسٹم چل جاتا ہے کہ ایک نے کی ہے تو دوسری فرینڈ نے کی ہے تو اس کے بارے میں, تو آپ کیا فرمائیں گے کہ ہمیں اس کے اندر اس کے حوالے سے آپ کیا خیال ہے کہ یہ صحیح ہے یا اس کے حوالے سے؟ نبیلہ بہن دیکھیں یہ مستحب عمل ہے جی, اور اس کی بڑی کیا نام ہے یہ سنت رسول بھی ہے, لیکن ایٹ دا کاسٹ آف آپ کی عبادت. یہی میں کہنا چاہی تھی کہ یہ افطار کا جو مقصد ہے کہ آپ لوگوں کو افطار کرائیں اور مل بیٹھ کے افطار کریں, اس کا مقصد جو ہے وہ دنیاوی نہیں ہے. ہم نے اس کو دنیاوی بنایا, ہم نے اس کو انٹرٹینمنٹ بنا لیا ہے کہ آئیں لوگ, ہم طرح طرح کے کھانے بنائیں اور وہ لوگ کھائیں, ہماری تعریف کریں, دنیاوی گفتگو ہو, اور یہ مقصد افطار کا نہیں ہے. اسلام میں جس افطار کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے کہ مستحب ہے, ہائیلی ریکمینڈڈ ہے کہ ماہ رمضان میں آپ ایک دوسرے کی میزبانی کریں اور لوگوں کو اپنے گھر افطار پہ بلائیں. اس کا ریزن یہ ہے کہ مل کر افطار کریں تو مل کر عبادات ہوں گی, نماز باجماعت ہوگی, مل کر ہوگی. رمضان کی جو دعائیں ریگولر جو ایوری ڈے کی دعائیں ہیں وہ سب مل کے پڑھیں گے. تو اس طریقے سے جب آپ مل کے کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو اس میں نہ جانے آپ کی محفل میں کون ایسا متقی و پرہیزگار ہے کہ جس کی موجودگی اس سخت آپ کی دعاؤں کو بھی قبولیت کا شرف حاصل ہو رہا ہے اس کے ذریعے سے. تو یہاں پر یہ ہے کہ افطار منع نہیں ہے, وہ جو افطار کرنے کا جو ریزن اور جو وجہ ہے کہ کیوں مقصد ہے افطار کا, اس مقصد کو ہمیں حاصل کرنا ہے. وہ اس طریقے سے ہے کہ بے شک آپ افطار کریں مگر ان کے ساتھ مل کے آپ عبادتیں کریں. مگر ہاں اگر آپ کی عبادتیں جو ہیں وہ اس سے افیکٹ ہو رہی ہیں تو پھر اس میں آپ تھوڑی کمی کریں, کیونکہ اصل مقصد اس ماہ رمضان کے ہر عمل میں عبادت ہے, اس کا ہر عمل کا محاصل عبادت ہے. اگر اس طریقے سے آپ کی عبادت ہو رہی ہے تو آپ اس طریقے سے کریں, اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی آپ افطاری میں سارا ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں, آپ قرآن بھی نہیں پڑھ پا رہے, آپ نماز بھی دل سے نہیں پڑھ پا رہے, تو پھر یہ جو ہے افطار یہ مناسب نہیں ہے جو کہ آپ کی عبادتوں میں رکاوٹ پیدا کرے. بالکل, وہ جو اصل فضیلت ہے اس ماہ کی اسے ہم نے کھو دیا اگر ہم نے اپنی زندگی کو اس طرح مصروف کر لیا تو. جی, ہم اپنے جو ویوز ہیں ان کے سوالات کی طرف چلتے ہیں. یہ بھائی ہیں پاکستان سے, انہوں نے کال کی کہ پاکستان کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں اور اس کے لیے دعا کریں کہ پاکستان کے حالات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ اتحاد بین المسلمین کی بھی بہت ہی ضرورت ہے, کوئی ایسا عمل بتائیں جس کے پڑھنے سے کہ آپس میں یونٹی پیدا ہو. جی بے شک, ایک تو جو ہے وہ ہماری مفاتیح الجنہ میں جو ہے وہ بہت سے دعائیں ہیں کہ جو یونٹی کے لیے ہیں. دعائے واحدہ ہے کہ جو کہ بہت پڑھنی چاہیے, جمعے میں تو بالخصوص اس کے لیے بہت زیادہ تاکید ہے. مگر یہ دعائے واحدہ یہ ہے کہ آپ روز جو ہیں وہ پڑھیں اور اس کی خداوند کریم ہمارے اندر اتحاد اور ایکا پیدا کریں. اور بہترین اتحاد اور ایکا پیدا کرنے کا جو یہ ماہ رمضان بالخصوص کہ آپ اس میں دیکھیے کہ ساتھ میں عبادات ہوتی ہیں اور اعمال ہوتے ہیں اور نماز باجماعت اور افطار ساتھ میں, تو یہ سب کیا ہے, یہ یونٹی پیدا کرنا. ایک گھر کے اندر بھی آپ دیکھیے عام روٹین میں ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ گھر میں مختلف افراد مختلف ٹائمنگز ہوتے ہیں, مختلف وقت میں کھانا کھانا ہی ہے, مگر ماہ رمضان وہ ہے سب اکٹھا
مغرب کے وقت سب ایک وقت میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, روزہ سب ایک وقت میں سب ساتھ ایک جگہ بیٹھ کے کر رہے ہیں, سحری ایک وقت. تو یہ جو ماہ رمضان ہے نا, یہ بھی پریکٹس کرواتا ہے ہم کو اتحاد اور یونٹی کی. اور مسلمانوں کو اس بات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ جو خداوند کریم نے یہ جو ایام برکتوں کے ایام ہیں, اس میں جو مقصد ہے اس کو ہم حاصل کریں کہ یہ ماہ رمضان بھی یونٹی کا مہینہ ہے, اتحاد کا مہینہ ہے. لہٰذا آپس میں ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ فراخ دلی کا ثبوت دیتے ہوئے گنجائش اپنے اندر پیدا کریں اور آپس میں اتحاد اور ایکا پیدا کریں. آپ دیکھیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی برحق کہ جس نے نان مسلمس کو بھی کے لیے بھی اپنے دل کو کشادہ کیا ہے اور ان کے بھی رسومات اور ان کا بھی رسپیکٹ کی ہے. موبائلہ میں آپ دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے جب ان کی عبادت کا ٹائم آیا تو آپ نے اپنی مسجد نبوی کو آپ نے ان کے لیے کہا کہ آپ یہاں پر عبادت کر سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں کتنی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا. اور افسوس ہے کہ آج مسلمانوں کے اندر فرقوں میں فرقے ہیں, بالکل صرف ایک ہی نہیں ہے کہ یہ سنی یہ شیعہ ہے, فرقوں میں فرقے ہیں. اتنا زیادہ ہم ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں, اتنا زیادہ یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم اتنے زیادہ ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں. اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر سے سٹارٹ کریں. گھر میں یونٹی ہوگی, معاشرے میں یونٹی ہوگی, شہر میں یونٹی ہوگی, ملکوں میں یونٹی ہوگی, پوری قوم متحد ہو جائے گی. مگر اس کے لیے یہ ہے کہ اپنے اندر وسعت قلبی کو پیدا کریں, درگزر اور عفو کا جذبہ پیدا کریں. آج کل میرا یہ کام ہو جائے یا میں یہ ہو جاؤں, دوسروں کو مائی سیلف نے ہم لوگوں کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے. بالکل. ہمارے ساتھ کالر ہیں, لاسٹ کال لے لیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تم کشمیر سے عرض کر رہا ہوں. جی فرمائیے. جناب میرا سوال ہے کہ آپ کے معاشرے میں جو عورتوں کو مقام جو ملنا تھا, جی خصوصاً مجلس کے سلسلے میں. جی بھائی ٹی وی کی والیوم آف کر دیں گے پلیز. خصوصاً اسپیشل مجلس کا اہتمام ہو جس میں ہمارے عورتیں اب معاشرے آج کے سچویشن کے بارے میں سمجھ سکے. مجلس کا اہتمام ہو خواتین کے لیے, شاید وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ مجلس کا اہتمام ہو جس میں کہ وہ شاید خصوصاً عورتوں. لائن ڈراپ ہو گئی ہے, سوری بھائی آپ دوبارہ کال کر لیں کیونکہ آپ کا پورا سوال پھر بھی ہمیں اس دفعہ بھی سمجھ میں نہیں آیا, لیکن آواز کلیئر نہیں تھی, لائن کلیئر نہیں تھی. جی دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ مسز بطول لنڈن سے, انہوں نے کہا تھا کہ کیا پریگننٹ خواتین جو ہیں وہ روزہ رکھ سکتی ہیں؟ جی بے شک رکھ سکتی ہیں, اس میں کوئی وہ مذائقہ نہیں ہے. اگر کہ ان کو کوئی کمپلیکیشنز نہیں ہیں اور ہیلدی اور نارمل اپنے لائف گزار رہی ہیں تو بے شک روزہ رکھ سکتی ہیں. کیونکہ ہر کوئی اپنی صحت کو خود بہتر طریقے سے جانتا ہے, اور اگر وہ سمجھتی ہیں کہ وہ برداشت کر سکتی ہیں تو پھر کیونکہ پریگننسی ایک نارمل اور نیچرل چیز ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مگر یہ کہ اپنے ڈاکٹر سے ضرور کنسرن کریں کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کیا سچویشن ہے, ان کی ہیلتھ وائز کتنی اسٹرانگ ہے وہ. مگر یہ کہ ہاں رکھ سکتی ہیں, اور اگر وہ کسی وجہ سے نہ رکھ سکیں تو پھر وہ غریب کو پھر وہ کھانا جو فدیہ ہے وہ دے دیں, ہر روزے کا جو روزہ مس کریں اس کا فدیہ دے دیں. اور فدیہ تقریباً 3/4 کلو گرام 3/4 کلو گرام آپ زیادہ رائس یا آٹا جو بھی کھاتی ہیں وہ پھر آپ کسی غریب کو ہر روزے کے بس آپ بھیجوا سکتی ہیں. 30 دن کا جتنے بھی یہاں روزے آپ کچھ رکھ رہی ہیں کچھ نہیں رکھ رہی تو اس کا فدیہ ضرور پہنچائیں اسی ماہ رمضان میں. جی اور دوسرا ان کا سوال تھا کیا سید کی لڑکی غیر سید شیعہ سے شادی کر سکتی ہے؟ انہوں نے اپنی پرابلم کا اظہار کیا تھا کہ بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہے, تو اس حوالے سے آپ. جی ایک تو میں ان کو یہ مشورہ دوں گی کہ کیجئے سوال میں یہ اگر سوال کریں گی تو ان کو زیادہ بہتر طریقے سے ریزن اور لاجک کے ساتھ جواب مل جائے گا. جہاں تک میرے علم کا تعلق ہے بے شک خداوند کریم نے اور ائمہ طاہرین اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی رشتے کے حوالے سے شادی کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے تو اس میں جو چیز دیکھنے کے لیے ہے وہ تقویٰ ہے. اگر کوئی بھی متقی اور پرہیزگار ہے, باعمل ہے اور صالح ہے
تو وہ دیکھنا چاہیے لڑکا یا لڑکی دونوں کے لیے تقوی امپورٹنٹ ہے، عمل امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ میں یہی کہوں گی کہ آپ کیجئے سوال کریں گی تو آپ کو زیادہ بہتر جواب مل جائے گا. مسز بطول، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کا سوال جو ہے وہ اس پروگرام میں کیجئے سوال میں پاس آن کر دیں، اور آپ کو انشاءاللہ اگر آپ دوبارہ کال کریں اپنا نمبر چھوڑ دیں تو آپ کو ٹیکسٹ کر دیا جائے گا کہ کس وقت آپ کے سوال کا جواب کون سے پروگرام میں دیا جا رہا ہے، یا پھر آپ ای میل کر دیں livequestion@hadayat.tv livequestions@hadayat.tv پہ. تو آپ اس پہ اگر اپنا سوال ای میل کر دیں تو پھر وایا ای میل یا آپ کو بتا دیا جائے گا کون سے پروگرام میں آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا. جی مسز حسین، انہوں نے فرمایا کہ ماہ رمضان میں کون سے بہترین اعمال ہیں جن سے ہم خداوند کریم سے نزدیک ہو جائیں؟ بہترین اعمال جو ہیں وہ یہی ہیں کہ آپ جو روزے سے ہوں تو صحیح معنوں میں آپ کا روزہ جو ہے وہ خالی شکم کا روزہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کی روح بھی روزے سے ہونا چاہیے، آپ کے اعضاء و جوارح بھی روزے سے ہوں. اور زیادہ تر یہ کوشش کریں کہ خدا کے مطیع و فرما بردار کی حیثیت سے اپنی دن گزاریں، شب و روز گزاریں. اور مفاتیح جناح میں دعائیں ہیں، مخصوص دعائیں ہیں، مخصوص اعمال ہیں کہ جن کو بجا لائیں. اور بہترین عمل یہ ہے کہ تلاوت کلام الہی کو قرآن مجید کی جو کہ رمضان میں خداوند کریم نے نازل کیا، جس کا مقصد انسانوں کی ہدایت ہے. تو قرآن کی تلاوت اس طریقے سے کریں کہ اس سے آپ ہدایت پائیں، اس کے معنی کو سمجھیں، اس کو انڈرسٹینڈ کریں. کوئی بھی ایک سورہ، میں کہتی ہوں کوئی بھی ایک آیت آپ اپنی روز کا ایک روٹین بنا لیں کہ اس آیت کو میں نے سمجھنا ہے، انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور پھر اس پر عمل کرنا ہے. اگر اس فکر سے ہم قرآن پڑھیں، ضروری نہیں ہے کہ ہم پورا قرآن ماہ رمضان میں ختم کریں. مقصد قرآن کو اگر ہم حاصل کر لیں کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس سے ہدایت حاصل کرنا ہے، تو اگر ہم نے ایک آیت سے بھی ہدایت اس ماہ رمضان میں حاصل کر لی تو اس پورے قرآن کی تلاوت سے کہیں زیادہ درجہ ہمیں اجر و ثواب ملے گا، کیونکہ مقصد قرآن کا نازل کرنا انسانوں کی ہدایت ہے. اور ویسے بھی کوئی بھی ہم دعا پڑھیں تو اس کو سمجھ کے پڑھیں. سو بہترین اعمال جو ماہ رمضان کے بہترین اعمال ہیں ان میں یہی ہے کہ جو بھی دعائیں پڑھیں یا قرآن مجید پڑھیں ان کو سمجھ. اس ماہ رمضان میں دیکھیے چھوٹا سا بھی ایک بال برابر بھی ہم کوئی نیکی کر رہے ہیں تو وہ بھی بہت اجر و ثواب اور ایام کے مقابلے میں بہت اجر و ثواب رکھتی ہے. تو صدقات دیں، غریبوں کو خیرات کریں، جو بھی اس طریقے کے ضرورت مند ہیں ان کی مدد کریں. جو بھی ہمارے ڈیوز ہیں، ہماری قضا نمازیں ہیں، ہم نے قضا روزے مطلب کہ ہمارے ہیں، تو ان سب کے جو ہے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں کہ بھی ماہ رمضان ختم ہوگا تو ہم نے اپنے قضا روزوں کو بھی ادا کرنا ہے. قضا نمازیں اس ماہ رمضان میں ایوری ڈے ہم یہ ایک عادت بنا لیں اپنی کہ ہم ہر نماز کے ساتھ ایک قضا نماز پڑھ لیں. بے شک. بہت شکریہ. اور اس کے بعد مسز عباس انہوں نے کہا ہے بچوں کے حوالے سے کہ ہم اپنے بچوں کو، ابھی تو ہم ڈسکس کریں کہ ہم بڑوں کو کیسے پریپیئر کریں، تو ہم اپنے بچوں کو کیسے ماہ رمضان کے لیے، خاص طور پہ میں سمجھتی ہوں کہ جو لڑکیاں ابھی بالغ ہوئی ہیں، 9 سال کی بچیاں، ان کے لیے بہت لمبے روزے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی بچے 16 12 سال 13 سال بچے ہیں، تو آپ کیسے کیا ان کے حوالے سے فرمائیں گے کہ بچوں کو کیسے پریپیئر کیا جائے ماہ رمضان کے لیے؟ جی بے شک یہ ماں باپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ کس طریقے سے اٹریکٹیو بنائیں اس ماہ رمضان کو کہ بچے اس کو انجوائے کریں اور دل کے ساتھ، خوشی کے ساتھ جو ہیں وہ اس ماہ رمضان کی میں عبادت کریں اور اس کو اس ماہ رمضان کو گزاریں. تو اس کے لیے یہ پیرنٹس کی ہے کہ وہ کس طریقے سے بچوں کے اندر وہ انٹرسٹ پیدا کریں، جو ہے وہ روزانہ بچوں کے لیے کوئی ایک نیا چیلنج بنائیں، ٹائم ٹیبل بنائیں کہ کس پیریڈ میں ان کو کس ٹائم پہ کیا کرنا ہے کہ جس میں ان کا انٹرسٹ بھی ہو. بالکل. اور اس سے وہ سیکھیں بھی اور ان کا روزہ بھی پاس ہو جائے. اس طریقے سے ذرا سا ایفرٹ کرنا پڑے گا پیرنٹس کو کہ بچوں کو اس طریقے کا وہ دیں. ٹارگٹ سیٹنگ جیسے ہوتی ہے کہ بھئی آج تمہیں ہم نے یہ دیا ہے
کہ آج تمہیں قرآن کو تلاوت کرنی ہے، اور آپس میں کمپٹیشن رکھیں بچوں کے. جیسے ہم لوگ چھوٹے تھے تو ہم لوگوں کے یہ ہوتا تھا کہ آپس میں ہمارے پیرنٹس بچوں کے آپس میں کمپٹیشن رکھتے تھے کہ اچھا آج ہم نے یہ سورہ تم کو دیا، سورہ الحمد، اب تم اس کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھو اور ہم کو بتاؤ تم نے کیا سمجھا، اس میں کون سی بات تم کو زیادہ سمجھ میں آ گئی. تو اس طریقے سے بچوں کو جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹیز بچوں کو دی جائے تاکہ ان کا ٹائم بھی اسپینڈ ہو جائے، اور ان کے ایک ٹائم ٹیبل بنا دیں کہ بھئی یہ ٹائم تمہارا جو ہے قرآن پڑھنے کا ہے، یہ ٹائم تمہارا کھیلنے کا ہے. تو اس طریقے سے بچوں کے اندر جو ہے وہ یہ جو لمبا روزہ ہے بالکل ان کو احساس نہیں ہوگا. اور جیسے کہ ماہ رمضان کی فضیلت، اس کی امپورٹنس، اس کی معرفت ان کے اندر پیدا کرنے کی، کیونکہ بچے جب سمجھیں گے تو پھر شوق سے روزہ رکھیں گے. بالکل بالکل، کہ کیا اس میں کیا تمہارے لیے وہاں پر کیا اجر ہے، کیا اجر ہے، اور کیا روزانہ تم نے یہ عمل کیا تو تمہارے لیے یہ گفٹ تیار ہے، تاکہ بچوں کے اندر وہ موٹیویشن پیدا ہو. بالکل. اور اس میں کوئی وہ بھی نہیں ہے کہ جھوٹ بھی نہیں ہے، کہ حقیقت ہے کہ بچوں کی جو عبادتیں ہیں بارگاہ رب العزت میں خدا فخر کرتا ہے ملائکہ کے سامنے کہ دیکھو یہ میرے معصوم بچے ہیں، مگر کس طریقے سے یہ خدا کی اطاعت میں روزہ رکھ رہے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ میں تو سمجھتی ہوں کہ بچے بڑوں سے زیادہ بہترین روزہ دار ہوتے ہیں. بے شک، صحیح فرمایا آپ نے. اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ جیسے خاص طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ 9 سال کی بچیوں کے حوالے سے کہ بہت چھوٹی ہیں بچیاں اور روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں، اور یہاں اگر کہیں گے بھی تو کہیں گے روزہ رکھو، ڈانٹ رہے ہیں بچوں کو کہ تم نے روزہ نہیں رکھا، تم اتنی بڑی ہو گئی ہو اور روزہ نہیں رکھا، تم پہ واجب ہے. تو اس طرح سے میرا خیال ہے ایکسٹریمز غلط ہے. یہ ٹائم پیریڈ ڈفرینٹ ہے، وہ جو ہم پہ اپلائی ہوا تھا ہم وہی بچوں پہ اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بچوں کے لیے اٹریکٹیو بنائیں. آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم دنیا میں بھی عام اس میں دیکھیے کہ کسی چیز کو بھی جب ہم مارکیٹ میں دیتے ہیں تو اس کو کس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے، اس کی تمام اچھائیاں دکھائی جاتی ہیں. بالکل. کہ اس میں کیا کیا ایڈوانٹیجز ہیں، کیا کیا تمہارے لیے فائدے ہیں. تو اس طریقے سے بچوں کو بھی روزے کی اہمیت اور اس کی امپورٹنس بتانی چاہیے کہ کتنا اس سے تمہیں فائدہ ہے، کتنی شارپنس تمہارے اندر آئے گی. ایمٹی اسٹمک میں تمہارا مائنڈ جو ہے وہ زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے، زیادہ کام کرتا ہے، تمہارے اندر وزڈم جو ہے زیادہ بڑھتی ہے، تمہارے چہرے پہ نور آ جاتا ہے. انر بیوٹی اور آؤٹر بیوٹی دونوں اس میں ہوتی ہیں. تو جس طریقے سے بچے کا جو انٹرسٹ ہے اسی لینگویج میں اسی طریقے سے اس کو جو ہے سمجھایا جائے گا تو بچے کے اندر جو ہے، اور یقین کریں کہ بچے ہم سے زیادہ ماہ رمضان کا انتظار کرتے ہیں. اب جیسے کہ یہ ہے کہ اگر بچوں کو جو جو چیزیں پسند ہیں کھانے میں، وہ خاص کر کوشش کرنی چاہیے پیرنٹس کو کہ وہ اپنے مینیو کو چینج کریں جو عام دنوں میں ہوتا ہے، تاکہ بچوں کو ایک ڈیفرنس پتہ چلے کہ یہ ماہ رمضان سے ریلیٹڈ یہ ڈش ہے. اب وہ انتظار کرتے ہیں کہ ماہ رمضان آئے گا. یہ بہت سے بچے روزہ رکھتے ہیں صرف اس لیے کہ ہمیں افطار میں یہ کھانا ہے، سحری میں یہ کھانا ہے. تو اگر وہ اس شوق میں رکھ رہے ہیں تو آپ پر لازم ہے کہ آپ وہ اہتمام کریں ان کے لیے. جی شکریہ. اور یہ لاسٹ سوال جو تھا آئی تھنک 2 مرتبہ ہمارے بھائی ہیں جو ہیں انہوں نے کشمیر پاکستان سے فون کیا، لیکن شاید اتنا کلیئر ہمیں سمجھ نہیں آیا. غالباً وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ہمارے معاشرے میں جو عورتوں کو مقام ملا یا دیا گیا ہے اس کے حوالے سے ہمیں مجلس کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ عورتوں کو اس حوالے سے زیادہ اویئرنیس پیدا ہو اور ایجوکیٹ کیا جائے. جی بے شک ہو سکتا ہے وہ جس ایریے سے بات کر رہے ہیں وہاں پہ یہ فیسلٹی موجود نہ ہو، اور عورتوں کے حوالے سے اس طریقے کی کوئی کنسٹرکٹیو گیدرنگ نہیں ہوتی ہو. تو بہترین تو یہ ہدایت ٹی وی ہی کا پلیٹ فارم ہے کہ جس نے اتنی اویئرنیس پیدا کی ہے. اور ہمارے یہاں ماشاءاللہ سے بہت لیڈیز کے پروگرام ہوتے ہیں کہ جن میں ہم جو ہیں وہ لیڈیز کو ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ خدا نے اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے، اس کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں، اس کی کیا ڈیوٹیز ہیں. تو ہم لوگ تو اپنی طرف سے حد الامکان یہ کوشش کرتے ہیں کہ عورتوں کو ایجوکیٹ کیا جائے. بالخصوص مشعل راہ پروگرام ہی خاص عورتوں کے لیے ارینج کیا جاتا ہے، اور اس میں وہی ایشوز ہم ڈسکس کرتے ہیں جو کہ عورتوں کے بہتر سے بہتر زندگی گزارنے میں فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں.
اور اسلام نے عورت کو ایک بہت ہی بلند مقام دیا ہے, بہت ہی امپورٹنٹ رول عورت کا ہے. جیسے کہ بھائی جہاں تک میں آپ کی گفتگو کو سمجھی ہوں, آپ نے یہ فرمایا تھا کہ چونکہ عورت جو ہے اس کی گود سے ایک نسل پروان چڑھتی ہے, تو عورت کی ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں اپنی عورتوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کر سکیں. بچوں کی تربیت کرنے سے پہلے ہمیں خود اپنی تربیت کرنے کی ضرورت ہے, اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ جب ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں, ان کو کچھ نصیحت کریں, تو ہماری زبان میں اثر ہونا چاہیے. کیونکہ وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب ہم خود عملی طور پر اپنے بچوں کے لیے ایز اے رول ماڈل بنیں گے, اپنے آپ کو پیش کریں. بالکل, یہ ہمارے آج کے سوالات تھے. لاسٹ میں ایک سوال بس اسی حوالے سے کہ ماہ رمضان کی فضیلت کو دیکھتے ہوئے, جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ماہ رمضان کا جو اول حصہ ہے وہ رحمت کا اول جو شروع کے 10 دن ہیں, جو درمیان کے 10 دن ہیں وہ مغفرت کے, اور جو آخری 10 دن ہیں کہتے ہیں کہ اس عشرے میں جہنم کی آگ سے جو ہے انسان کو امان ملتی ہے, آزادی ملتی ہے. تو آپ ایک لاسٹ میسیج کیا دینا چاہیں گے ہمارے تمام جو ویورز ہیں ان کو اسی ماہ رمضان کے استقبال کے حوالے سے, کہ ان ایام کو کیسے اس کو ویلکم کریں؟ جی, اور ظاہر ہے ہمارے پروگرام انشاءاللہ ماہ رمضان میں جاری رہیں گے, تو ہم ڈیورنگ دا ماہ رمضان بھی اپنے ویورز کے ساتھ ان ٹچ رہیں گے. لیکن شروع کا استقبال کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی کہ کیا بہترین طریقہ ہے اس کو استقبال کرنے؟ سب سے بڑی اپارچونیٹی تو یہ ہے جو ہم لوگوں نے اتنے دن پہلے یہ پروگرام رکھنے کا مقصد یہی تھا کہ ماہ شعبان کی فضیلتوں کو ماہ رمضان کی فضیلتوں سے ملا دیں. سبحان وہ اللہ. اس صورت میں ہوگا کہ اگر ہم روایتوں میں بھی ہم کو ملتا ہے کہ ماہ شعبان کی جو آخری 3 دن ہیں, ان 3 دن میں روزہ شعبان کی نیت سے رکھیں اور اس کو کنٹینیو کریں ماہ رمضان تک. یا اگر ہمارے قضا روزے ہیں تو وہی ظاہر ہے, اگر کہ ہمارے قضا روزے ہیں تو نیت 100% ہم کو قضاء عمری کی کرنی ہوگی, اور اگر قضا روزے نہیں ہیں تو مستحب کی نیت سے ہمیں رکھنا ہے. تو وہ روزے ہم رکھیں تاکہ وہ کنٹینیوس رمضان کے ساتھ مل جائیں, تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے. اور پھر مفاتیح الجنہ میں جو ہے وہ چاند رات کی مخصوص دعائیں ہیں, مخصوص اعمال ہیں, غسل ہے اور زیارت امام حسین ہے, اور اس کے علاوہ بھی جو ہیں وہ دعائیں ہیں کہ جن کو ہم پڑھیں تاکہ ہم ماہ رمضان کی برکتوں کو حاصل کریں. جیسا بھی آپ نے فرمایا کہ پہلا ہفتہ جو ہے وہ خدا کی بلیسنگ اور رحمت کا ہے, تو اپنے دامن کو پھیلا دیں اور زیادہ سے زیادہ اس دامن میں اس کی رحمتوں کو سمیٹ لیں, کیونکہ ہم بہت محتاج ہیں, بہت فقیر ہیں, بہت غریب ہیں اعمال کی توسط سے, کہ ہم بہت گناہ گار ہیں. ہمارا دامن جو ہے وہ گناہوں سے پر ہے. لہٰذا اس دامن کو پھیلائیں اس نیت کے ساتھ کہ پالنے والے اس دامن سے گناہوں کو خالی کر دے, اور اس دامن میں اپنی رحمتوں کو جو ہے وہ اس ہمارے دامن کو اپنی رحمتوں سے پر کر دے. اور اسی کہتے ہیں نا کہ پہلی جو ماہ رمضان کی پہلی شب ہے وہ اس کا اتنا ثواب ہے جیسے کہ شب قدر کا ثواب ہے, تو اس کو پہلی اور آخری رات ماہ رمضان کی, تو اس کو بھی ہم ضرور پانے کی کوشش کریں. تمام اعمال جو مفاتیح جنہ میں یا ایون آن لائن بھی ہیں اس کو ہم بجا لانے کی کوشش کریں. اور کہتے ہیں کہ دعائے جوشن کبیر, بہت ہی دعائیں ہیں, 100 رکعت نماز. تو اس حوالے سے اگر آپ آن لائن بھی ناظرین چیک کریں گے dua.org پہ dua.org پہ بہت سے تمام ماہ رمضان کے اعمال موجود ہیں, اور اس کے علاوہ مفاتیح جنہ میں بھی, اور بہت سی ایسی بکس بھی ہیں کہ جن میں ماہ رمضان کے اعمال ہیں. کوشش کریں کہ جتنے بھی زیادہ ہم اعمال کر سکیں, لیکن جیسے کہ محترمہ فیض صاحبہ نے بھی کہا کہ معرفت کے ساتھ اگر ہم حاصل کریں تو ہمارے لیے اور بھی بہتر ہوگا. جی محترمہ فیض صاحبہ, جی آپ کا بہت بہت شکریہ. ماشاءاللہ آج مجھے معلوم ہے کہ آپ بہت تھکی ہوئے واپس آئی ہیں اپنے ٹرپ سے, لیکن پھر بھی آپ نے آج ہمارے ساتھ پروگرام کیا اور بہترین ٹپس دیے. بس دعا ہے کہ پروردگار میں ان پہ عمل کرنے کی توفیق دے انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ تعالیٰ پروردگار ماہ رمضان کی برکت آپ دعا کریں, آپ ماشاءاللہ اتنی نیک ہیں. اور ناظرین بس آج کے پروگرام کو ریپ اپ کرتے ہوئے کہ پلیز ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے فیڈ بیک
hidayat.tv पे अपने कमेंट्स ज़रूर दें हमारे प्रोग्राम के हवाले से, या अगर आपको कोई मज़ीद क्वेश्चंस चाहिए हो या आप चाहते हो कि हम माह रमज़ान में कोई ऐसा प्रोग्राम दिखाएं जो कि आप समझते हैं कि ज़रूरी है, या आपकी ख्वाहिश है कि हमारा प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए, तो वो भी आपके तमाम व्यूज़ जो हैं मोस्ट वेलकम। हमें बहुत अच्छा लगेगा कि आप अपने व्यूज़ को हमारे साथ शेयर करिए। तो इंशाल्लाह हम वेट करेंगे आपकी ईमेल का feedback@hidayat.tv पे। और आज के प्रोग्राम को रैप अप करते हुए यही कहेंगे कि आप आइए इस माह रमज़ान का इस्तकबाल वैसे करें ताकि जब माह रमज़ान की पहली शब आए तो हमारा ज़मीर जाग गया हो, हमें अपनी नफसानी ख्वाहिशात पर कंट्रोल हो गया हो, हमें अपनी वाजिबात की अदायगी सही वक्त पर करने का एहसास हो गया हो, यानी कि हमारे हर अमल में हमारी खालिक की रज़ा शामिल हो, हमें परवरदिगार की मारिफत हासिल हो गई हो। हम एक कदम बढ़ाएंगे तो परवरदिगार हमारा रब करीम जो है वो 10 कदम हमारी तरफ आगे बढ़ाएंगे। बस तो फिर हम अपने माह रमज़ान के हर पल हर लम्हे की लज्जत को महसूस कर सकेंगे और परवरदिगार के कुर्ब को हासिल कर लेंगे। और अगर हमने ऐसा कर लिया तो हमें दुनिया और आखिरत हमारी दोनों संवर जाएगी इंशाअल्लाह ताला। और दूसरा ये है कि माह रमज़ान में कोशिश करें, बल्कि कोशिश नहीं करें, आई थिंक कि हम सब पे लाजिम है कि हमारी सबसे पहली दुआ जो है वो ये होनी चाहिए कि परवरदिगार बहक़ मोहम्मद अलैहिस्सलाम हमारे वक्त के इमाम अल-असर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमा दे और हम सब को शुमार उनके नासरान और मददगारों में हो जाए। और उसके साथ साथ परवरदिगार हमें तौफीक दे कि हम हर पल हर लम्हा हर घड़ी इस माह रमज़ान का ऐसे गुजारें कि हम इसकी फ़जीलत को पालें। नाज़रीन, हम आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हम सबको हिदायत टीवी की तमाम टीम मेंबर्स को, हिदायत टीवी को सेल्फ इसकी सलामती के लिए दुआओं गो रहें और अपनी दुआओं में हमेशा के लिए याद रखें। और उसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। नेक्स्ट वीक फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। टेक केयर, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।